بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے جہاں کوئی ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے۔ وہی ہے جس نے آدم کو خلق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور وہی ہے جو روز قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی اولا ہے، وہی یکتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی رب العالمین ہے۔ وہی ہے کہ جس کی حمد و ثنا میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے۔ درود و سلام ہو ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنے، جو سردار الانبیاء ہیں، جو ہدایت کا منبع ہیں، جو خاتم النبیین ہیں۔ وہی ہے جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہی ہیں جو حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے۔ درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جی 365 نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جہان رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔
بس یہ جو مہمان ہے رمضان جا رہا ہے جی کم بہت تھوڑے سے روزے رہ گئے اور ماشاءاللہ اللہ نے اتنا کرم کیا اس سال, اتنے خوبصورت روزے آسانی سے گزر گئے, نہ زیادہ پیاس ہے نہ زیادہ بھوک لگ رہی ہے, پتہ بھی نہیں چلا یہ مہینہ کیسے گزر گیا. نجات بھی آپ دیکھیں نصف پہ پہنچ گیا ہے اور شاید کل تیسری طاق رات ہے بالکل یہ جو 25 کی کل جو تھا وہ جمعۃ الوداع تھا شاید, یا ایک اور جمعہ شاید ہمیں ملے, دیکھنا پڑے گا چاند کی رویت سے پھر وہ تو لنکڈ اپ ہے نا. بالکل, لیکن طاق رات ہے بھائی, آج رات طاق رات ہے, عبادت کی رات ہے, تو اس لیے دن میں جو تھوڑا بہت آرام کرنا ہے کر لیں, رات جاگنے کی ہے, بالکل ایسے اللہ کو یاد کرنے کی ہے, اپنے لیے جو مانگ سکتے ہیں, اپنے پیاروں کے لیے, دوسروں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی ملٹری کے لیے, اسلامی میں کہتی ہوں امہ کے لیے دل کھول کے دعا مانگیے پلیز. بالکل ایسا ہی ہے, اپنی نجات کا سامان کریں. اگر آپ اپنے گناہوں کی توبہ چاہتے ہیں, مغفرت چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر روزی میں برکت چاہتے ہیں, اور اس کے تو 2 نفل ہوتے ہی ہیں. میں دیکھا صحت کے لیے, روزی میں برکت کے لیے ایک بہت بڑا ایک پریشانی تو ہے, ہر ایک کو فکر ہوتی ہے بیفور اینی تھنگ ایلس کہ جی آپ کی جو روزی اللہ اس میں برکت دینا, اور سب کو جو ہے کسی کو تنگی نہ ہو, اور ہر انسان چاہتا ہے, ہر کفیل یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کا خیال رکھ سکے اور روزی میں تنگی نہ ہو. مشکلات سے گزر رہے ہیں سبھی, اور چاہے کوئی بزنس کر رہا ہے یا پھر کہیں جاب کر رہا ہے, چھوٹا سا کسی کا کاروبار ہے, سبھی اسٹرگل کر رہے ہیں. جو حالات و واقعات اس وقت چل رہے ہیں, مہنگائی کی جو صورتحال ہے, تو سب یہ چاہتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو. لیکن اس کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے کاروبار شروع کر دیں, آپ صدقات کریں, خیرات کریں, آپ غریبوں کو دیں, جو مستحقین ہیں ان کو دیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کتنا نوازتا ہے آپ کو. تو یہ اللہ سے کاروبار ہے جو آپ کو کرنا ہے, اور اس میں گھاٹے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس میں نفع ہی نفع ہے, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور دیکھیں اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے, کہ اگر آپ کے پاس ہے, بہت کچھ ہے, تو اللہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ آزمائش ہے آپ کی, کہ آپ اپنے سے نیچے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کو ضرورت ہے, بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے, اور آپ اسراف کر رہے ہیں, آپ زیادہ خرچ کر رہے ہیں جتنی ضرورت, ہولڈنگ کر رہے ہیں, آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, اور وہ بھوکا ہے, اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, تو یہ آزمائش ہے آپ کی. بالکل, اور اس سے کنیکٹڈ بہت سارے سوال بھی ہیں زہیب, کہ بھئی روزی جو ہے اللہ نے دینی ہے, تو کیا اگر ہم ہاتھ پیر نہ ماریں, بیٹھے رہیں, تو کیا تب بھی وہ روزی ملتی رہے گی, سب گھر والوں کا پیٹ بھرتا رہے گا؟ پھر یہ کہ بہت سارے بچے اگر پیدا کر لیں, تو کیا ان کی بھی روزی آٹومیٹکلی ان کو ملتی رہے گی؟ یہ بہت سارے بڑے ویلڈ سوال ہیں. ان پہ بات, پھر یہ کہ روزی کس طرح کی روزی آپ اپنی فیملی کو کھلانا چاہتے ہیں, حلال حرام, کس طرح کا, کسی کا حق مار کے, تو اس سے بھی کتنی ایسی روزی پہ برکت ہوگی, اور پھر یہ آزمائش کس شکل میں آپ کے اوپر آئے گی. یہ بہت سارے سوال ہیں جن پہ ہم بات کریں گے, لیکن آنے والا وقت جو ہے آسان نہیں ہے. جب ہم نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں زہیب, میں تو فالو کر رہی ہوں, اور یہ جو جنگ ہے یہ جلد ٹل جائے لگ نہیں رہا, آثار نہیں. حالانکہ ٹرمپ نے بولا بھی کہ بہت جلدی جو ہے اس ہفتے جو ہے جنگ ختم ہو جائے گی, لیکن اب جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ اللہ خیر کرے طویل چلے. بالکل, اب دیکھیں ریسورسز کی جنگ شروع ہو گئی ہے, پانی پہ جنگ شروع ہو گئی ہے, یہ معیشتیں دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ بیٹھ گئی ہیں, بڑی بڑی اسٹرانگ معیشتیں دنیا بھر میں بیٹھ گئی ہیں. تو جب کمی ہوگی چیزوں کی تو پھر لڑائی جھگڑے تو ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ نے اپنے رب سے اپنا رابطہ مزید مضبوط کرنا ہے. علامہ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جو مشکل, جو آزمائش آپ کو اللہ سے قریب کر دے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہے, اور جو مشکل آزمائش آپ کو اللہ سے دور کر دے, اس کا مطلب ہے یہ عذاب ہے, اور آپ نے استغفار کرنا ہے, آپ نے توبہ کرنا ہے. تو ہم اس پر بات کریں گے, رزق اور اس کی برکت, کس طریقے سے رزق میں اضافہ کیا جائے گا. علامہ کمیل بیدوی ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ سلامت رہیں بھئی آپ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیے. اور مفتی نوید عباسی بھی ہمارے ساتھ ہیں. صاحب السلام علیکم, تشریف لائیے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اور معروف نعت خواں محمد افتخار نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں, پہلی دفعہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. واٹ این آنر. باعث افتخار ہے ہمارے لیے کہ آپ تشریف لائیں. جی زہیب, ہم بات کر رہے تھے رزق کے بارے میں, جو آج ہمارا سبجیکٹ بھی ہے, ذرا اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, علماء سے سوال کریں گے. بالکل ایسے ہی. مفتی صاحب بتائیے گا ذرا رزق حلال, رزق میں برکت, اس کے بارے میں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی رزق حلال کماتا ہے, محنت کرتا ہے, تو وہ حبیب اللہ ہے. الکاسب حبیب اللہ. اور رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے, یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم جو ہے نا وہ یوں ہی سمجھ لیں کہ جی کر رہے ہیں.
یہ اس پر ثواب ہے، اس پر عبادت ہے جو آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کماتے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے اس میں برکت کے حوالے سے دیکھیے بڑا واضح اصول ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے، اور کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو جائے، تمہیں رزق میسر آئے، تو کیا کرو؟ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین رزق میں برکت دیتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے، اولاد میں برکت دیتا ہے، اور باغات میں برکت دیتا ہے، اور نہروں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے 2-3 مقامات پر یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہے۔ سو رزق حلال کے لیے ہمیں صبح و شام کوشش کرنی چاہیے، محنت و جستجو کرنی چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، رزق جو ہے نا، یہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں رزق کا لفظ استعمال ہوا نا، یعنی ابتدا میں آپ پڑھیں گے تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہ رزق صرف جو ہے نا وہ روزی روٹی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اپنا علم خرچ کریں، آپ اپنا، جیسے کل انہوں نے اپنا تجربہ جو ہے وہ پیش کیا، تو یہ تمام تر چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ آپ خرچ کرتے ہیں، تو یہ خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر جیسے حضرت صاحب اپنے علم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہم پہنچا رہے ہیں، تو یہ علم پہنچانے سے علم میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کوئی عہدیدار ہے، ذمہ دار ہے، یعنی سربراہ مملکت ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے رزق ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگ جائے۔ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، پھر نیچے آ جائیں وزراء ہیں، یہاں تک کہ ایک SHO ہے علاقے کا، تو وہ منصب اس کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، تو اس سے اس نے خرچ کرنا ہے۔ اب خرچ کیسے کرنا ہے؟ جو اس کی ذمہ داری ہے اس نے کما حق اس کو پورا کرنا ہے۔ یوں ہی جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر ہماری ذات کا حق ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اہل و عیال کا حق ہے کہ ہم رزق حلال کما کے وہاں تک لائیں۔ اور رزق حلال کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید نے اصول بتایا ہے کہ آپ سب سے پہلے استغفار کریں۔ یہ میں کوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس حوالے سے، اور یہاں حضرت امام حسن بصری کا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ جی میرا جو ہے نا وہ قات سالی کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، ایک نے کہا میں تنگ دستی کے عالم ہوں، ایک نے کہا میرا باغ جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا۔ تو 4 لوگ مختلف اوقات میں آئے، آپ نے چاروں کو یہ جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو جو آپ کے پاس آپ کے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا جی 4 مختلف مسئلے آئے، آپ نے جواب ایک ہی دیا، کیوں؟ تو آپ نے یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو یہ آیت آپ نے جو ہے نا وہ تلاوت کی، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارش بھی نازل کرتا ہے زوردار قسم کی۔ تو یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا میں قرآن سے بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے رزق کے لیے رجوع اللہ چاہیے، اللہ کی طرف آپ پلٹے تو آپ کو رزق میں برکت ملے گی۔ اور یہاں آخری نقطے کی بات میں یہ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی تو اللہ کی طرف پلٹا ہوا ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ مال اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ تو روٹی بھی نہیں کھا پا رہا، وہ ایک مخصوص چیز کھاتا، وہ کہتا ہے اتنی نعمتیں ہیں میرے پاس، میں اپنے اوپر ڈاکٹروں نے منع کر رکھا، اگر میں کوئی اضافی کھاؤں گا تو یہ کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس پر معاش کو تنگ کر دیتا ہے، تو اس لیے رجوع اللہ چاہیے۔ علامہ صاحب آپ بتائیے کہ رزق کیا ہے؟ ایک تو ہم یہ روزی روٹی جیسے انہوں نے کہا یہی سمجھتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی رزق ہے، اور کیسے اس میں اضافہ کیا جائے، کیا طریقہ ہے؟ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے، دیکھیں رزق علم اللہ کی طرف سے یہ بھی رزق ہے، دماغ سے سوچنے کی صلاحیت بھی رزق ہے، اچھے ماں باپ بھی رزق ہے، بہن بھائی یہ بھی رزق حسن ہے، اچھی شریک حیات یہ بھی اللہ کی جانب سے رزق کی ایک کیفیت ہے۔ آپ کے لیے آپ کے قلب کا سکون رزق ہے، آپ کے چلنے پھرنے کی طاقت رزق ہے، آپ کی ایک ایک سانس رزق ہے۔ یعنی رزق اللہ کی وہ نعمت کہ جو اللہ عز و جل نے آپ کو کسی بھی کمال کے لیے عطا کی ہوئی، سب کا سب رزق ہے۔ تو ایک تو یہ کہ رزق بہت زیادہ وسیع ہے، دوسرا یہ کہ رزق کا جو آغاز ہے نا وہ پیدا ہونے کے بعد سے نہیں ہوتا، پہلے سے ہو جاتا ہے، شکم مادر سے ہوتا ہے۔ سورہ مومنون 23واں سورہ ہے، اور اس کی 12ویں آیت سے جو آگے پورا پیراگراف ہے نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے خلق کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اس کے بعد اس کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا، یہ بھی رزق تھا۔ شکم مادر میں محفوظ مقام بھی ایک رزق کی کیفیت تھی کہ اللہ نے وہاں رکھا
تاکہ وہ پرورش پا سکے. کیا بات. تو خلقنا نطفۃ علقہ, اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نطفے کو علقہ جمع و خون بنایا, فخلقنا العلقۃ مضغۃ جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا, فخلقنا المضغۃ عظاما گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں, فکسونا العظام لحما ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کے ایک اور تہہ کو چڑھایا, ثم انشأناه خلقا آخر اس کے بعد اسے ایک اور خلقت عطا کی, یعنی روح بھی عطا کی 4 مہینے بعد. ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ اللہ اس وقت بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ جب نہ کوئی ایکس رے ہے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اس وقت کوئی الٹراساؤنڈ نہیں ہو رہا. یہ 1400 سال پہلے خود یہ آیات اور اس میں ایک ایک ترتیب کا صحیح طریقے سے بیان ہونا, یہ خود قرآن کا ایک معجزہ ہے, سائنسی معجزہ ہے کہ آج تک اس پہ اعتراض نہیں کر سکا کہ قرآن نے یہ ترتیب کیسے کہہ دی, ایسا تو نہیں ہوتا, ویسا ہوتا ہے. بالکل جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہوا تھا. ثم انشأناه خلقا آخر, ہم نے اس کے بعد اس کو ایک نئی روح عطا کر دی. یہ روح کون سی ہے؟ دیکھیں جو مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اعجب لہذا الانسان, یہ انسان کتنا عجیب ہے, یتکلم بلحم گوشت سے بول رہا ہے, ہڈی سے سن رہا ہے اور چربی سے دیکھ رہا ہے, اور پھر بھی اکڑ رہا ہے. کیا بات. تو لیکن آپ سارا گوشت دنیا کا ایک جگہ جمع کریں, اسے کہیں بول کے بتائے, بول سکتا ہے؟ ساری ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دیں کہ بول کے بتائے, بول سکتی وہ ہڈی جب تک اللہ کا اذن و روح نہ ہو اس میں. تو یہ سب اللہ بولنے کی صلاحیت رزق ہے, سننے کی صلاحیت رزق ہے, دیکھنے کی صلاحیت رزق ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس رزق کو استعمال کہاں پر کر رہے ہیں. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمت کا جو کم سے کم حق ہے نا وہ یہ ہے, اس کے رزق کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اسی کے عطا کردہ رزق کو اسی کے معصیت میں استعمال نہیں کرنا, اسی کے گناہ میں استعمال نہیں کر لینا. تو کم سے کم اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے خود طاقت دی ہے اسی کو اسی کے گناہ میں استعمال کر لیں. تو پہلی بات تو یہ, تو رزق کا پہلا اصول تو یہ ہو گیا. اس کے بعد قناعت بھی ایک رزق ہے, یعنی رزق کا بڑھ جانا اس میں ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے پاس برکت ہو جاتی زیادہ آ جائے. ایک تو برکت اور کثرت میں بھی فرق ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. کثرت میرا معیار ہے کہ اتنا مجھے چاہیے, ٹھیک ہے. برکت اللہ کا پیمانہ ہے کہ آپ کے لیے یہ کافی ہے. کثرت میں عام طور پر حرام بھی انوالو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. نہیں, کثرت میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ غلط طریقے سے بھی کوئی حاصل کرتے ہیں. بہرحال ہوتا ہے دنیا کا نظام. برکت میں حرام نہیں ہوتا. کثرت میں حساب کتاب لمبا ہے, برکت میں اللہ کی جانب سے ہے, وہ کثرت والے رک کے حساب دیتے رہیں گے, برکت والے پار لگ جائیں گے. کیا بات. تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے بڑا رزق ہے, ان کے آل باقی یہ سب توحید کی شناخت, یہ سب سے بڑا رزق ہے. یہ سب وہ ہے کہ جو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. اب جو آخر میں بات کہنے لگا تھا قناعت, یہ بھی رزق ہے. قناعت کا رزق پتہ کیا ہے؟ یعنی حضرت علی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, گوشت بیچ رہا تھا ایک شخص. اس نے کہا یا علی یہ گوشت لے لیجئے, مثلا 4 درہم کا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابھی میرے پاس 2 درہم ہیں. کہا چلے 2 درہم دے دیں, 2 درہم پہ میں صبر کر لوں گا. تو کر سکتے تھے وہ ایسا, لیکن انہوں نے فرمایا کہ تیرے 2 درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میرا نفس گوشت نہ کھانے پر صبر کر لے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ابھی میں رک جاؤں, چونکہ جتنا ہے میں اسی اعتبار سے, جب ہم کہتے ہیں چادر دے کے پیر پھیلا, تو قناعت بھی جو ہے نا وہ ایک رزق ہے. میں اس پہ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ رزق کی وسعت کے لیے جو طریقہ کار ہمارے پاس احادیث میں موجود ہیں, قرآن کی آیات میں موجود ہیں, اس کو اختیار کریں. ان افراد کی طرف نہ جائیں جو آپ سے خالی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا ویورشپ بڑھانے کے لیے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. میڈیا پر بھی بیٹھ کے آپ اپنے بجلی کے میٹر پر زمزم لکھ دیں تو آپ کا جو ہے نا بل ختم ہو جائے گا. دیکھیں اس کو تماشا میں نہیں بنانا چاہیے. ایک شخص جو امامہ پہن کر آیا ہوا ہے, اس امامی کی ایک رسپیکٹ ہے, کسی بھی مسلک سے ہے, ان کی رسپیکٹ ہے کہ آپ ان افراد سے بھی بات کر لیجئے کہ بھائی فلاں کرکٹر صاحب ہیں, ان کو ہم ٹیم سے نکالیں تو کوئی وظیفہ بتا دیں. پھر کوئی زوم آنے سوالات ہو رہے ہیں کہ اچھا اگر فلاں جگہ پر کوئی خارش ہو رہی ہے تو کیا ہے, اس پر ہنسا بھی جا رہا ہے, قہقہے بھی لگا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہے نا تو آپ رمضان ٹرانسمیشن کے علاوہ کوئی اور ٹرانسمیشن اختیار کر لیں. بہت سی جگہیں ہیں, بہت سے پلیٹ فارمز ہیں. بالکل یہ اللہ رسول کا مقام ہے, اس کو اس طرح سے رہنے دیں کہ جہاں پر شریف النفس افراد کے جو اس کی حرمت ہے نا, اس حرمت کے ساتھ صحیح طرح سے بات ہو سکے. تو میں مفتی صاحب جیسے تائید فرما رہے ہیں اس کی, اور تمام جتنے بھی میں نے مفتیان کرام سے بات کی ان سب نے اس بات کی تائید کی. اسی لیے میں آج اس کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ جو سلیقہ ہے, اب موضوع ہمارا رزق ہے تو میں اس میں کوئی ایسے ٹوٹکے نہیں بتلا سکتا بلا وجہ کہ لوگ خاموخواہ ہنسیں اس کے بعد وائرل ہو جائے. مصیبت ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جیسے عوام ویسے ہی ٹرانسمیشن, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کہ وہ بھی اگر آپ کو سنجیدہ بات کر لیجئے
تو اس کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا. اس کے ویوز ہوں گے 2000 3000. المیہ ہے یہ. اور اگر کوئی آپ ایسی چٹکلا چھوڑ دیں, وہ پوری دنیا میں وائرل ہوتا پھرے گا, ہر طرف سوشل میڈیا پہ جائے گا, ہر طرف واٹس ایپ پہ فارورڈ ہو رہا ہوگا, تو جن کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. تو جناب اس کو بھی آپ ذرا, یہ بھی رزق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ کو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں, تو اس رزق کو اللہ کے راستے پہ استعمال کریں. ہوتا ہے ایسے کہ جب کوئی ایسے بات کرے تو آپ لوگ مل کے پھر ان کو کچھ سمجھائیں, یا ان کو کوئی ہوتا ہے کہ کسی طرح کے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان سے بات کی جائے؟ آپ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ یہ ہوتا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ آپ ہیں دونوں, اتنے دنوں سے ہم یہاں نشریات میں آ رہے ہیں. علامہ صاحب بھی میرے خیال میں میرے ساتھ تو 3-4 دن سے یہی ہیں, تو الحمدللہ ہم نے کوئی ایسی چیز یہاں نہیں دیکھی. تو ہم دوسروں کو بھی کہیں گے کہ جب آپ مذہبی پروگرام کر رہے ہیں پھر علماء کے گیٹ اپ میں, اور جہاں تک آپ نے سمجھانے کا کہا تو ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا. میں خود آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں, میں آفر بھی شاید یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر ایک ہے فطرتی طور پر کچھ چیزوں کا ہو جانا, تو میرے ساتھ خود ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی پروگرام میں یوں بات کی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے, تو وہ پوری دنیا میں چیز وائرل گئی. اب ہر آدمی یہ تقاضا کرنے لگا کہ آپ ویسے دوبارہ کریں, تو بھائی میں دوبارہ کیسے کر سکتا ہوں, وہ ایک کیفیت تھی. تو اس لیے ہماری اس حوالے سے جو علامہ صاحب نے گفتگو کی اس کی مکمل تائید. اس کے ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں, نہ علامہ صاحب وظیفے کے منکر ہیں نہ میں منکر ہوں. ہم وظیفہ جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں وظائف, اہل بیت اطہار نے سکھائے ہیں, لیکن ان وظائف کا مذاق اڑانا, شریعت کا مذاق اڑانا, یہ تو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. یعنی آپ جو ہے نا وہ پھر خود ایک عالم دین کا گیٹ اپ کر کے, اگر آپ نہیں عالم تو آپ اپنے آپ کو غیر عالم ڈکلیئر کر دیں, کوئی بھی ہو کسے باشد, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے, تو آپ اس طریقے سے دین کو مذاق بنائیں, اس کو تختہ مشق بنائیں, یہ تو سری ظلم ہے, اس کی کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, چونکہ علامہ صاحب نے گفتگو کی تو میں اس لیے اگلی بات کر رہا ہوں. ہمارا موضوع اگرچہ رزق ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے, جانی چاہیے یہ بات. میں اس پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ جب یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں نا, یہ جاتی ہیں, اس سے ہوتا کیا ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں, لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. آپ کے پاکستان میں اس وقت 4 سے 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو براہ راست توہین خدا, توہین رسالت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات پر تان, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, اہل بیت اطہار کے حوالے سے حضرت میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ہمیں جو ہے نا وہ ایف آئی اے جو سائبر کرائم ونگ ہے وہاں جانے کا اتفاق ہوا, وہاں ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ کہاں سے ہو رہا ہے, یہ ہمارے اختلافات سے, جو علماء ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں, اور پھر گالم گلوچ کے بعد پھر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, تو لوگ سمجھتے ہیں دین یہی ہے. حالانکہ ابھی انہوں نے آیات پڑھی قرآن کی کہ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ بطن مادر میں کیا ہونے والا ہے. یہ ذرا لوگوں کو بتائیے نا, قوم کو پتہ لگے گا کہ اسلام کیا ہے. اسلام ہی دین فطرت ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن ہم نے ان چیزوں کو پس پش ڈال کے آج ہم نے معاشرے میں ان چیزوں کا بیج بویا ہے. کل آپ کی حکومت جو ہے نا وہ 15 تاریخ کو یوم ناموس رسالت کے طور پر منا رہی ہے. یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے, کیوں اس ملک میں یہ ہو رہا ہے؟ یہ ان پروگرامات کی وجہ سے ہوا ہے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے, پیمرا سے کہنا چاہتا ہوں, میں جو ہے نا وہ وزارت اطلاعات سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں تو کم از کم پابندی لگائیے. آپ لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, اور ایسے مسخرے جو دین کے نام پر آ کر جو ہے نا وہ کسی عالم کے, کسی جو ہے نا وہ وظیفہ بتانے والے کے گیٹ اپ میں. ہم وظائف کے منکر نہیں ہیں, ہم وظائف پر اور ہم وسیلے پر بات کرنے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ آپ نے ڈرامہ بنا لیا ہے, آپ کسی اور وقت کا انتخاب کیجئے. رمضان المبارک کی عزت اور حرمت کو پامال مت کریں, کیونکہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. جس طریقے سے بیت اللہ کی عظمت اور عزت بیان ہوئی ہے, اسی طریقے سے رمضان المبارک کی عزت اور عظمت ہے. کیا بیت اللہ میں جا کے کوئی یہ ڈرامے کرے گا اس طرح کے؟ تو یہاں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے میڈیا مالکان سے بھی, پیمرا سے بھی, ذمہ داران سے بھی, کہ اس حوالے سے وہ ایکشن لیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اور جس کا منصب ہے اس منصب والے کو وہاں بٹھائیں. رمضان ڈرامے کا نام نہیں ہے, وائرل ہونے کا نام نہیں ہے. لوگوں کی اصلاح کیجئے, یہی ہمارا منصب ہے. بالکل. علامہ صاحب اب بات تو کچھ اور نکل گئی, لیکن اب اس میں ظاہر ہے تھوڑی سی بات آگے بڑھانی پڑے گی کہ یہ پرابلم یہ ہے کہ انتہائی کنٹروورشل بات کر کے اب کوئی جانتا نہیں کسی عالم کو, اتنی ریسرچ بھی نہیں ہے. ان کا طریقہ کار ہی کچھ لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ انتہائی کنٹروورشل بات کرو اور اس کے بعد چینل آپ کو دے گا ٹی آر پی آئی ہے, لاکھوں ملینز میں اس کے ویوز آ گئے, وہ انہی کو بلائیں, آپ کرٹیسزم ہم جھیل لیں گے.
ان کو یہ نہیں پتا کہ انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اسلام کی بدنامی ہے اس میں, علماء کی کے ساتھ ایسوسیشن جو لوگوں کی, ہم تو بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ علماء سے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور پھر یہ روز ہو رہا ہے, روز نہیں کہ ایک آدھ دفعہ, روز. وہ کہہ رہی ہے کہ ایک کال آئی ہے کہ میں ایک آفس میں کام کرتی ہوں اور میں اپنے باس کو پسند کرنے لگی ہوں اور میرا شوہر بھی ہے, میں کیا کروں, مجھے محبت ہو گئی اپنے باس سے. اب وہ عالم بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ایک الگ ہی ڈرامہ کر رہے ہیں. پھر یہ رمضان میں ہو رہا ہے حضرت. جی اب جو بات ہوئی نا ابھی, بیت اللہ حرم مکانی ہے اور رمضان حرم زمانی ہے. بیت اللہ شریف میں کوئی جا کر تصور بھی کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں کوئی ایسی حرکت کروں گا؟ وہاں تو قدم قدم پر جو حلال بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, انسان کہتا ہے نہیں میں حرم شریف میں ہوں, میں یہ کام یہاں نہیں کر سکتا. کبھی کبھار آپ ہنس لیتے ہیں, وہ کر لے, یہ حلال ہے نا, لیکن وہاں آپ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نہیں میں بیت اللہ شریف کے سامنے ہوں, میں کعبہ شریف کے سامنے ہوں. تو رمضان المبارک کی جو حرمت ہے, جسے اللہ نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے, تو کوئی اور پلیٹ فارم, میں نے پہلے ہی کہا تھا, ہزاروں جگہ اور ہیں, وہاں چلے جائیں, وہاں کوئی حرکت کر لیں, وہاں کوئی ایسا کام کر لیں. ایسا کیوں ہے کہ خالی آپ کو رمضان ہی ملا ہوا ہے؟ اور ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, کبھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ غلطی سے کوئی چیز سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے, کبھی یہ ہے کہ حضور ذہنی نہیں رہتا, کوئی بات ہو جاتی ہے, آپ کو اس کو ایکسکیوز دینا چاہیے اور ناظرین کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ 2 دفعہ ہو, 4 دفعہ ہو, 10 دفعہ ہو, روزانہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ انٹینشنلی ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کو کانٹینٹ نہیں ہے کہنے کے لیے. آپ کے پاس کوئی قرآن اور حدیث سے وہ بات کہ جو اللہ رسول نے بیان فرمائی بھی, وہ کہنے کے لیے شاید نہیں ہے, یا نعوذ باللہ من ذالک آپ اس کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں. آپ کے دماغ میں فقط یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا کہ جس سے میرے واٹس ایپ ویوز اور میرے انسٹاگرام ویوز بڑے ہو جائیں. اس کے بعد پھر وہ بات میں اس رمضان کی ٹرانسمیشن کے شائن شان کر رہا ہوں, اس کے لائک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے. اور اس میں پھر سے کہوں گا کہ فقط کہنے والے کا قصور نہیں ہے, دیکھنے والوں کا بھی ہے. ہمیں بھی تو چسکے کی عادت لگی ہوئی ہے, بالکل, ہمیں بھی تو جو شیئر کر رہا ہے, ہمیں بھی تو ایسی لت لگی ہوئی ہے نا کہ ہمیں بھی کچھ ایسا دیکھنا ہے کہ جس سے ہمیں مزہ آئے, اور اس کے بعد ہم کہیں کہ یار اس کے بعد وہی بات کہ جب کہہ کر پھر ہوتا ہے دیکھو مولوی ایسے ہوتے ہیں, ارے یہ تو ایسے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ نے تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر, جتنے امامے پہننے والے ہیں نا, کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بے دینوں کو آپ ایک جواز فراہم کر رہے ہیں, جو ملحد ہیں, ایتھسٹ ہیں, ان کو ایک جواز فراہم کر رہے ہیں. دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے, کبھی کوئی میٹر پہ لکھنے سے کبھی کسی کا بل کم ہوگا, وہ اب کہے گا دیکھو یہ تماشے ان کے ایسے ہیں, یہ ہے تمہارا علم, یہ ہے اسلام, یہ ہے تمہارا دین, ٹھیک ہے. آپ یہاں سے یہ والی بات کہیے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, جب تم نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ, محنت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی کاہل مومن پسند نہیں. توکل کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں گا, یہ کہ توکل نہیں ہے, یہ تو سستی ہے, یہ تو کاہلی ہے. اللہ نے کہا پھیل جاؤ زمین پہ کام کرو, وابتغوا من فضل اللہ. یہاں پر فضل اللہ کا لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے نا, اسے اپنی محنت کا کمال نہیں سمجھنا, فضل خدا بندی سمجھنا, غرور تکبر پہ نہ آ جانا. تو دیکھیں عرض خدمت یہ, اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تمام امور مثال کے طور پر عالم کو بھی خیال کرنا چاہیے. اس طرح سے جو ہوسٹ ہے, حجاب شرعی یہ بھی ایک واجب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے, تو اس کی بھی رعایت کرنا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں, اور اس کے مطابق اس کے ڈیکورم کا خیال کرتے ہوئے رمضان ٹرانسمیشن ہونی چاہیے. جتنا آپ اس کو اپنے وائرل ہونے کی طرف لے کے جائیں گے فقط اس نیت کے ساتھ, تو اتنا ہی رمضان ٹرانسمیشن جو ہے نا, اس کی جو سینٹیٹی ہے, اس کا جو تقدس ہے, وہ گرتا چلا جائے گا. اور اس کے بعد یہ کہ لوگ اسے اس طرح سے لیں گے کہ جیسے کوئی جیسے دنیا بھر میں فیسٹیولز ہوتے ہیں, جیسے فیسٹیولز ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ. علامہ صاحب دیکھیے, جس طرح اینکر کے لیے تو پیمرا چینل یہ لوگ ہیں جو اصلاح کریں گے, لیکن یہ بتائیں کہ جو ایسا شخص جو عالم دین بن کے ایسی گفتگو کر رہے ہیں, ان کا آپ کے پاس کوئی احتساب کا طریقہ کوئی ایسا کہ جس میں آپ بھی ان سے سوال کرتے ہیں؟ اس کا مجھے جواب, یہ سوال ہی تو ہو رہا ہے, آپ ان کو کیوں نہیں بین کراتے ہیں؟ یہ سوال ہی تو ہو رہا ہے. دیکھیں نہیں, بین کروانا وہ ایک عالم دین کا منصب نہیں ہے کہ وہ کسی کو بین کروائے. یہ کام تو پھر ان مالکان کا ہے, اور اس کے بعد ایک جو پوری تنظیم ہوتی ہے, جو پورا سسٹم ہوتا ہے, اس کا ہے. یہ اس سے بڑھ کر پیمرا کا ہے, جیسے کہ حضور نے فرمایا, بالکل صحیح فرمایا. یہ ہے ہمارا کام, یہ ہوتا ہے کہ اچھے الفاظ میں طریقے سے اخلاق کے ساتھ ایک بات کو پہنچا دیا جائے اور نصیحت کو کر دیا جائے. اس کے بعد پھر آگے نصیحت لینا یا نہ لینا, کہ آپ اپنی کمیونٹی سے بھی تو ان سے ذرا رابطہ کریں نا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ جب آپ برائی دیکھو تو اس کو قوت بازو سے روکو. تو وہ قوت نافذہ نہ ان کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. ہم
وہ کام نہیں کر سکتے. پھر دوسرا درجہ ہے ہم زبان سے روکیں, تو وہ یہی ہم کر رہے ہیں. اچھا ہم ایسے لوگوں کو کہتے بھی ہیں جب کبھی ان سے ملاقات ہو جائے کسی مقام پر تو ان کو یوں ہاتھ جوڑ کے اکیلے میں یہ نہیں ہے کہ ہم آج آپ کے سامنے بول رہے ہیں. میں آپ کو واللہ بتا رہا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے متعلق آپ نے سوال کیا, نام ہم نہیں لیتے, میں نے یوں ان کو کیا کہ اللہ کا واسطہ حضرت آپ کچھ دین بیان کر دیں. آپ نے وظیفہ بتانا ہی ہے تو آپ کو کوئی پوچھ رہا ہے سر درد کا وظیفہ, تو آپ اس کو ڈرامہ نہ بنائیں. آپ وہ جو روایات میں بزرگوں کے ذریعے آپ تک چیزیں پہنچی ہیں وہ بیان کر دیں, درود شریف بتا دیں, آپ کوئی ایسی آیت بتا دیں, لیکن آپ یہ ڈرامے کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ تو ان کا جواب کیا تھا کہ جی ہمیں تو کہا جاتا ہے اور ہمیں بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ٹھنڈا جا رہا ہے, ذرا اس کو وہ کریں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ چیزیں ٹھنڈی جا رہی ہیں. اور دوسرا میں یہاں پہ پھر کہوں گا یہ ذمہ داری پیمرا کی ہے, پیمرا نے کچھ علماء کو بین کیا ہے, تو پھر ان کو کیوں نہیں کر رہے آپ؟ سوال تو یہ ہے نا کہ وہ علماء جو آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ مسئلہ ہو گیا, میں اس تفصیل میں جائے بغیر یہ آج کے بعد میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے. ان کے چہرے پہ تو پابندی ہے, یہاں سیاستدانوں کے چہروں پر تو پابندی ہو جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کو میڈیا پر کیوں آنے دیا جاتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت شکریہ, بہت ہی بہترین بات کی. رزق میں برکت کی تو بات ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصلاح کی ایک بات تھی جو علماء کی ہی طرف سے جانی چاہیے تھی, کیونکہ دیکھیں میں اور آپ کہیں گے تو وہ اتنی پر اثر بات نہیں ہوگی. علماء دین جب اس طرح کی بات کریں گے تو یقینی وہ بات سنی بھی جائے گی, اور یہ چینلز کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ جب کوئی کالز لیا کرے تو ایک فلٹر کا سسٹم ہوتا ہے, QC کا سسٹم ہوتا ہے, پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کالر کیا بات کر رہا ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کال کوئی کر دے. بالکل ایسے ہی, ہمارے یہاں تو کبھی کوئی ایسی کال نہیں. جی جی سر. اب آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں, بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کال کہیں واقعا لاہور سے آ رہی ہے یا فیصل آباد سے آ رہی ہے یا پیچھے والے کمرے سے آ رہی ہے. جی یہ بات ہے نا کہ وہ کال بھی اسی لیے آ رہی ہے کہ وہ ایسا جواب دیا جائے. وہ کال بھی پلانٹڈ ہے, وہ جواب بھی پلانٹڈ ہے, اور سوچیں انٹینشنل, تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حقیقی ہے یا یہ بناوٹی چیز ہے, یہ پبلک کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. لیکن خدا کے لیے یہ پبلک اگر دیکھنا چھوڑ دے نا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن ہماری عوام بھی تو ایسے ہی ہیں, جیسے عوام ویسے حکمران, جیسی عوام ویسے اینکر, ویسے آج کل مولوی بھی مل. بالکل ایسے. اور دیکھیں اگر آپ کوئی پلانٹڈ کال کر بھی رہے ہیں تو آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ نماز خشوع و خضوع سے میں نہیں پڑھتا تو اس کا طریقہ کار بتا دیں, تو یہ پلانٹڈ کال اس طریقے اس میں تصور نہیں کی جائے گی کوئی فیک. یہ ایک اصلاح کرنے کا طریقہ ہے, جینوئن سوال ہے کہ بھئی میں نماز میں کیسے, لیکن ایک پلانٹڈ کال وہ ہے. امتحان ہے, سیدھی بات ہے, یہ دنیا یہاں ایسے امتحان ہوں گے, ایمان کا امتحان ہے, دیکھ لیجئے کون پاس ہے کون فیل. بالکل ایسے. اور اب دنیا کے مسائل اور کیسے اس کو حل کریں, شہریار بھائی یہاں موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی شہریار بھائی, بڑا انٹرسٹنگ آج ہمارا ٹاپک ہے, رزق میں برکت کے اوپر بات کریں. پھر اس میں ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو کہ کام نہیں کرنا چاہتے, تھوڑا سا کام کریں گے بس گیو اپ کر کے گھر بیٹھ گئے کہ روزی اللہ دے گا. اور پھر بڑی فیملی, بہت سارے بچے, ان کا خیال کرنا, ان کی کھانے پینے کا, پڑھائی کا, وہ افورڈ نہیں کر پاتے اور کام ہی نہیں کرتے ہیں. پھر مجبوراً کچھ عورت کو کرنا پڑتا ہے, بچے کو کچھ کرنا پڑتا ہے, خود نہیں کرتے کہ بھئی روزی تو اللہ کی طرف سے مل جائے گی جو نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کتابوں میں, بڑی مستند کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شخص تھا, کہیں جنگل سے گزر رہا تھا, تھک گیا, کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا, تو کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑے فاصلے پر ایک موٹی تازی لومڑی ہے, لیکن اس کے نہ اگلے پاؤں پورے ہیں نہ پچھلے, یعنی اپاہج, آنکھوں میں بھی گڑھ ہیں, آنکھیں نہیں. کیونکہ اتنی موٹی تازی, حیرت, ابھی حیران ہی ہو رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کوئی سفید لباس والا کوئی بزرگ آئے ہیں اور اس لومڑی کے پاس سے نا زمین پھٹی ہے, 2 پیالے اوپر آ گئے, ایک شہد کا ایک دودھ کا. تو یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے, یہ کیسے, مطلب. تو اتنے میں دیکھا کہ قریب سے یہ بزرگ آئے ہیں, انہوں نے پہلے ایک پیالہ لومڑی کو پلایا, اس کے بعد دوسرا پیالہ پلایا, اس کے بعد جانے لگے. تو یہ بھاگ کے اس کے پیچھے, کیا بابا جی یہ کون ہے آپ, یہ کیا سین ہے؟ فرمایا بھائی یہ ایک اپاہج لومڑی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, میں صبح اور شام یہ اس کی خدمت کرنے آ جاتا ہوں, اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فرشتہ ہوں. اچھا یار, ایک اپاہج لومڑی جانور کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرتا, میں تو اشرف المخلوقات انسان, مجھے کیا ضرورت ہے. ایک چڑھ گیا جی پہاڑ پر, وہیں پہ جھرنا بہ رہا تھا پانی کا, غار وار صاف کی, بیٹھ گیا جی, میں تو عبادت, وضو کیا, نماز.
ایک دن گزر گیا کچھ نہیں آیا، 2 7ویں دن اتنا نڈھال ہو گیا، بولا بھی یا اللہ کچھ دے دے، ایک لقمہ ہی میرے پیٹ میں ڈال دے۔ تو غیب سے آواز آئی، ہم نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، تجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، تجھے ہم نے عقل شعور دیا ہے، رزق حلال کمانے کے تجھے طریقے بتائے ہوئے ہیں، یہ کیا ذمہ کرم پر تو ہے میرے، لیکن میں مجبور نہیں ہوں، میرے جو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، یا اللہ میں نے اتنی بات کی تو مجھے دے، نہیں، میں نے رزق رکھا ہے، اگر تمہارا ذمہ لیا تو میں نے خود سے لیا ہے، میرے پہ واجب نہیں ہے تمہیں رزق دینا، میں نے لیا تو لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں جا، روزی کما، خود بھی کھا، بچوں کھلا اور دنیا والوں کو بھی کھلا۔ دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر ہو کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ لا رہبانیہ فی دین اللہ، دین میں رہبانیت تو ہے ہی نہیں، سنیاس جنگلوں میں نکل گئے، نہ آپ کو کرنا ہے خود اگر محنت ہمت اور مقابلہ نہیں کریں گے تو ایسے ہی آپ کو نہیں ملنا، محنت تو کرنی پڑے گی، وسیلہ بھی تبھی بنے گا، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تو کہیں سے نہیں آنا کچھ۔ کراچی سے کالر ہمارے سمجھے اس بات ساتھ، کو۔ کون ہے ہمارے ساتھ کراچی سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ندیم کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ رزق میں اضافہ ہو یعنی برکت ہو۔ جی جی ہاں دیکھیں، گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے، سمپل، یہ فارمولا ہے، گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ اب ہم جس کو گناہ ہی نہ سمجھیں اور پھر ہم کہیں بابا جی تعویذ دے دو، بابا جی وظیفہ دے دو۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں بات، ایک کنویں میں نا کتا گر گیا، مفتی صاحب وہ کتا گر گیا ہے، فرمایا اچھا ایسا کرو 50 ڈول پانی کے نکال کے بہا دو، 50 ڈول نکالے بہا دیا، تھوڑے دنوں میں پھر حضرت بدبو ابھی بھی آ رہی ہے، فرمایا 50 ڈول اور نکال دو، نکال دیا، حضرت صاحب بدبو ابھی بھی آ رہی ہے، پوچھا ارے بھائیو کتا نکالا تھا اندر سے؟ نہیں وہ تو نہیں نکالا تھا، آپ نے بولا ہی نہیں تھا، آپ نے تو بولا 50 ڈول۔ اتنا ہم سینس لیس لوگ ہیں، جب نبی نے کہہ دیا گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے تو بھائی گناہ تو چھوڑو، وظیفے کیا کریں گے؟ وظیفے کیا کریں گے؟ بالکل جھوٹ، غیبت، چغلی۔ نبی نے پوچھا ہے میرے صحابہ بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ زنا؟ نہیں۔ قتل؟ نہیں۔ کسی کا حق مارنا؟ نہیں۔ یا رسول اللہ کیا گناہ تھا؟ فرمایا اپنے والدین کا یا کسی مومن کا دل توڑ دینا، یہ زمین و آسمان کا سب سے بڑا گناہ۔ بالکل، یعنی گناہ۔ اچھا ایک سوال میرا ہے اس میں، جیسے کہتے ہیں کہ رزق لکھ دیا گیا، جب کسی سے روح ڈالی اور اس میں تو مجھے پتا ہے کہ وہ رشتوں سے ملے گا، اب کیا طریقے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ملنا تو اتنا ہی ہے لیکن اگر جائز طریقہ ہے تو ظاہر جنت، یہ کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی نا، جبریل امین کو نہیں ایک مرتبہ واقعہ حضور نے فرمایا کہ کیوں اتنے رنجیدہ ہو، تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آج جہنم اور جنت کا مشاہدہ کرایا ہے۔ اچھا کیا دیکھا جبرائیل؟ کہ رسول اللہ میں گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیکھو جنت ہے، تو میں کہا یا اللہ اتنی بہترین نعمتیں ہیں اس میں، یہ تو سب اسی میں جائیں گے۔ فرمایا صبر کر جاؤ جبرائیل، اس کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں ڈال دیں، جنت چھپ گئی۔ اب پوچھا جبرائیل کیا خیال ہے؟ یا اللہ لگتا ہے کوئی بھی نہیں جا سکے گا جنت میں۔ پھر فرمایا جہنم دکھائی، میں ڈر گیا، یا اللہ اتنی خوفناک جگہ، اس میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ فرمایا صبر، لذت، آسانیاں، خواہشات نفسانی سب سے ڈھک دیا۔ فرمایا یا اللہ لگتا ہے سارے ہی جہنم میں جائیں گے۔ اب ہمیں لگژری چاہیے، ہمیں رزق کتنا ملے گا؟ جو ہم نے اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے رزق اتنا ملے گا، بٹ اب لینے کا اختیار ہمارے پاس ہے، اللہ نے دیا۔ حلال طریقے سے لیتے ہو یا حرام طریقے سے لیتے ہو؟ حلال طریقے سے ملے گا، بالکل ملے گا۔ آپ دیکھیں حلال کمانے والے بھی کروڑوں روپے پتی ہیں، بالکل کہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور یاد یہ رکھنا، مجھے بتائیں کہ جیسے ایک آدمی حرام کما کے اور اس نے بنگلے بنا لیے، 5 گاڑیاں، تو کیا اگر وہ حرام نہ بھی کماتا تو اسے بنگلے اور 5 گاڑیاں ملتے؟ یہی ملتا اس کو؟ یہ کیسے؟ یہ تو اس نے حق مارا نا لوگوں کا، لوگوں کو حق مارا، اللہ نے دے دیا، اللہ بے نیاز ہے نا۔ اب وہ حساب کتاب آخرت کا دن رکھا ہے نا، کیوں بھائی ایسے کیوں لیا، حلال سے کیوں نہیں لیا؟ اب اس کے اوپر بھی واقعہ، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے صاحب، یا رسول اللہ وہ صحابی کو دیکھ رہے ہیں، ہاں یا رسول اللہ کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کا سامان اٹھا رہا ہے، اس کا کام کر رہا ہے، تو یہ تو مال کمانے کے دنیا کے چکروں میں تو اندھا ہو گیا ہے۔ فرمایا نہیں صحابہ اتنی جلدی بدگمانی نہ کرو، دیکھو اگر تو یہ اس لیے مال کما رہا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے جنت کے راستے پر، اس لیے مال کما رہا ہے اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرے جنت کے راستے پر، اس لیے مال کما رہا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ پھیلانے سے بچے جنت کے راستے پر۔ لیکن اگر یہ اس لیے کا مال کما رہا ہے مال جمع کروں گا اور لوگوں پہ میں سیٹھ ہوں،
فرمایا یہ پھر شیطان اور جہنم کے پاور راستے کے پر لیے، کنٹرول کے لیے۔ لیکن وہ والی بات ابھی بالکل کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی لاہور سے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی آپ علی ہے لاہور سے جی، علی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ میں نے 2-3 دفعہ چھوٹے موٹے کاروبار اسٹارٹ کیے ہیں، لیکن اس میں میرا ہمیشہ نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کی برکت یا کسی اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ 2-3 بار آپ نے کاروبار شروع کیا تو کیا آپ نے اس کاروبار کے لیے ورکنگ کی، صحیح پیپر ورک کیا؟ میں نے ایک موبائل لیا، مجھے اس کے ساتھ ایک مینیول ملا تھا کہ بھئی یہ اس کا یہ فنکشن ہے، اس کا یہ فیچر ہے، اس کو اس طرح چارج کرنا ہے، اس کو اس طرح ڈیلیٹ کرنا ہے۔ میں نے سب چیزوں پہ مہارت حاصل کر لی، اس کے بعد میں نے موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ چیزوں کا مجھے نہیں پتا چلا، میرا موبائل ڈیڈ ہو گیا۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ میری لیک آف انفارمیشن، میں نے صحیح نہیں سیکھا۔ ہم جب کام کو شروع کرتے ہیں، کیا ہو زویب بھائی نے تو زبردست ان کا بوتیک ہے، اور جی میں بھی کام کرتا ہوں بوتیک کا۔ آج کل بچیاں ہیں، حضرت صاحب شروع میں تو بہت اچھا آن لائن کام چلا، بعد میں کام نہیں چلا، کیونکہ آپ کمپیٹیٹو نہیں ہیں۔ نمبر 2، آپ کی پوری آپ نے اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھے، آپ نے پورے کاروبار کے بارے میں دیکھا، جب بھی کوئی کام کرو اس کے انتہائی مثبت پہلو اور انتہائی منفی پہلو دیکھ لو۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ کا خوب کام چلے گا کوڈ، انتہائی منفی پہلو یہ ہے کہ آپ 2-4-6 مہینے میں ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو پھر دیکھو کیا جب میں ڈاؤن ہوں گا، فیل ہو جاؤں گا، تو کیا میں اس کے بعد سروائیو کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا، تو ایسا کام نہ کریں۔ ہم مثبت اور منفی پہلو دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے، لیکن ہم نے تو دوسرے کو دیکھا دیکھی کرنا ہے نا، اور وقت نہیں لیتے ابھی، نہ اسٹڈی کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی دماغ لڑا دیں گے یار میں کس طرح سے اپنا کام کر سکتا ہوں۔ اور یاد رکھنا، مال تو کبھی بھی باعث فخر یا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اتنی ہی پکڑ ہے جتنا مال ہے، جتنا مال اتنا وبال۔ بالکل، یہ تو پھر حساب کتاب دینا ہے۔ یعنی اگر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں ابن آدم پر، انسان پر مال پہ خوش ہوتا ہے، جبکہ اس کے حلال پہ حساب ہے، اس کے حلال کمانے پہ حساب ہے، حرام پہ تو عذاب ہی عذاب ہے، حرام پہ تو پھر عذاب بھی خوش ہو رہا ہے یار میرے پاس مال ہے۔ بالکل صحیح، کتنی گہری بات ہے واللہ۔ وہی بات ہے نا۔ خیر یہ مجھے پوائنٹ جو ہے نا تھوڑا سا کلیئر آپ نے ابھی کرنا ہوگا۔ ایک تو وظیفے کے کبھی سوال آیا ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ لکھا ہوا اتنا ہی ہے رزق، تو یہ مجھے ذرا سی ابھی کلیئرٹی اس میں نہیں آئی ہے۔ ہاں یہ ہم کلیئر کہتے کر ہیں دیں۔ بڑا عالی شان گھر بنا لیا میں نے، کوٹھی بنا لی، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ ارے نہیں بے وقوف، یہ رب کا فضل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تو مال اور اولاد کو تیرے لیے آزمائش بنایا ہے، میں تو تجھے دے کے آزما رہا ہوں، تو سر پہ سجود ہو جائے، اللہ تم نے دے دیا میں کیسے حساب کروں گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ نے ایک نوجوان کو بددعا دی، جا اللہ تجھے مالدار کر دے۔ وہ بھی نوجوان تھا، آج کا جیسا نہیں تھا، وہ پڑ گیا، پڑھو حضرت صاحب اپنی بددعا واپس لیں، ارے حضرت صاحب اپنی بددعا، ہم تو آج سب پی رہے ہیں حضرت صاحب، مطلب دعا ایک کر رہے ہیں زیادہ ہمارا مال بھی آ جائے، عذاب مال مل ہے، جائے۔ کیونکہ وہ ذمہ رونے داری لگ اس گیا، بات ہے۔ دونے لگے، میں چھوڑوں گا نہیں آپ کے پاؤں پورا۔ کیوں؟ دوسرے نے ایک نے پکڑ کے کہا ابے بے وقوف، اتنی زبردست دعا میں، ابے کہتا ہے بے وقوف، مال آ گیا اللہ سے میں غافل ہو جاؤں گا، مال کے وبال میں پڑ گیا، میرا دل عیاشیوں میں لگ جائے گا، میں تو اپنے رب سے دور ہو جاؤں گا۔ تو مال دے کے بھی اللہ آزماتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے میں تمہیں نعمت دے کے بھی آزماتا ہوں، میں تم سے نعمت چھین کے بھی آزماتا ہوں۔ تو اگر ہمیں ملا ہے تو ڈر جائیں، صحیح اللہ کیوں دیا تو نے، میں تو شکر ہی نہیں کر سکوں گا کیونکہ تیرا۔ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ وہاں ان کے اتنے مسائل ہیں، ایک تو ہیلتھ کے مسئلے ضرور ہوتے ہیں، اوپر سے اولاد کے ساتھ، اوپر سے میاں بیوی میں، پھر والدین کے ساتھ مسئلے ہی مسئلے، آسان نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن لے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جا رہے، ایک شخص ملا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی اس کے پاس۔ کہتا ہے موسیٰ یار رب سے بات کر، میرے کو کچھ ملے گا بھی نہیں ملے گا، ساری زندگی کسی چادروں میں ہی رہوں گا۔ پر میں اچھا ٹھیک ہے اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ آگے بڑا ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، کہتا ہے یار موسیٰ اللہ سے کہنا کہ آپ بس کر دے، میرے کو میں سنبھالے نہیں سنبھال رہا میرا مال، مجھ سے اتنا مال دے دیا مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، گئے وہ ٹور پہ، واپس آئے تو پہلے مالدار مل گیا، ہاں بھائی کیا میری بات کی اللہ سے، میرے تو مال ہی نہیں رک رہا، اتنا اللہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ کہا بھائی اللہ کہہ رہا ہے تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں مال دینا چھوڑ دوں گا، تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے مال دینا چھوڑ دوں گا۔ کہتا نہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنا اللہ رب کا شکر، فرمایا پھر تیرا مال آنا بھی نہیں رکے گا۔ اس نے ملا وہ چادروں والا آدمی ملا، بھائی میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا یار اللہ نے کہا کہ تو شکر ادا کیا کر تو میں تجھے اور دوں گا، اور مال۔ کہتا یار کس چیز کا شکر ادا کروں موسیٰ؟ اس چادر کا، اس چادر کا۔ اتنے میں تیز ہوائی وہ چادر بھی اڑ گئی، چادر بھی اب کر لو جو کرنا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ شہر بھائی، آپ نے وقت دیا۔ اب ہمیں بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے۔ اچھا یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کیا بیان کیا جائے، مجھے اگر
وہی بات ہے نا, ان کو مائنس کر دیا جائے ایک لمحے کے لیے, تو پھر آپ سوچتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بے آسرا ہیں, جن کو گھر سے نکال دیا گیا, کتنے بچے اور کتنے بوڑھے بزرگ جن کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. فادر آف ہیومینٹی ان پاکستان, میں کہتی ہوں ایدی صاحب, ان کے بیٹے, ان کے صاحبزادے ہیں, بلقیس آپا, اور یہ بہت بڑے, میں کہتی ہوں ہماری نعمت ہمارے ملک میں ہمیں نصیب ہوئے, ایدی صاحب, بلقیس آپا, اپنے والد کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور بخوبی بڑھ رہے ہیں. پروفیسر ایدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ٹرسٹی ہیں ایدی فاؤنڈیشن کے, اپنے والد کا مشن لے کر چل رہے ہیں, اس لیگیسی کو لے کر بخوبی چل رہے ہیں. فیصل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. بیٹوں کو بڑے بڑے بزنسز, کنسٹرکشن والے, فلاں کمپنیز, آئی ٹی کمپنیز انہیریٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے. آپ نے اتنا مشکل چیلنج انہیریٹ کیا. ایدی صاحب سے محبت اتنی تھی کہ میں امریکہ گیا تو میرا دل ہی نہیں لگتا تھا وہاں پہ, جب میں چھوٹا سا ہی تھا. تو ایدی صاحب سے جب بھی بات ہو, ایدی صاحب کہتے ہیں آ جاؤ, چھوڑ دو. تو چھوڑ کے آ گیا, اور تقریباً آج 92 کی بات ہے, 92-93 کی, 33 سال ہو گئے. میں گیا ہی نہیں خدمت خلق میں, ایدی صاحب کے ساتھ ہی پھر. نہیں تو آپ کا جذبہ خود تھا یہ, یا پھر ایدی صاحب نے آپ کو اس طرف موٹیویٹ کیا؟ نہیں, ایدی صاحب سے محبت کی وجہ سے میں اس طرف مائل ہوا. ایدی صاحب کو کام کرتے دیکھتا ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور جنون کے ساتھ, تو میں سوچتا رہتا یار یہ آدمی ہے کیا ہے. تو پھر ان سے ایک انسیت ہو گئی, محبت ہو گئی, اور جب بھی وہ کسی کام کے سلسلے سے باہر جاتے, گھر سے, آفس سے, تو میں چاہتا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں. تو ہر طرح کے کاموں میں لے جاتے, صرف ایمرجنسیاں جو ہوتی تھیں اس میں ممی جو ہے نا ہنگامے کر دیتی تھی کہ اس کو نہیں لے جاؤ, اس کو کوئی گولی مار دے گا, آگے لگا دیتے ہیں گاڑیوں کو تمہاری. تو کہتے تھے نہیں. تو کبھی کبھی ممی نہیں ہوتی تھی نا تو میں بھاگ جاتا تھا ایدی صاحب کے ساتھ, موقع کا فائدہ اٹھا کے نا. تو ایدی صاحب لے جاتے تھے, ایدی صاحب نہیں ڈرتے تھے. ایسے درویش آدمی. فیصل بھائی ان کے بغیر, پھر بلقیس آپا کے بغیر, اب کتنا مشکل ہے اتنا بڑا نیٹ ورک سنبھالنا. کہاں جا کے تھوڑا پھنس جاتے ہیں, یاد کرتے ہیں. ان کے بغیر تو مشکل تو ہے, لیکن اب میں آپ کو بتاؤں, اللہ کی طرف تو جانا تھا ان کو. بہت بڑا ہمارا نقصان ہوا ان کا جانے سے, ابو کا بھی, امی کے بھی, ہم سب. لیکن میری بیوی نے جو ہے وہ بہت اچھا سنبھالا ہے. اب میری بیوی نے, اگر وہ نہ ہونا تو میں اکیلا نہیں کر سکتا, کیونکہ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے وہ مردوں میں نہیں ہے. مرد جو ہے وہ بھلے خود مینیجر کہلاتے ہیں, لیکن چلانے والی جو ہے نا عورت ہوتی ہے. میں بتا دوں آپ, میری ممی چلاتی تھیں, ایدی صاحب اور ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے پالیسیاں بناتے تھے, چیزیں چلا لیتے تھے, لیکن حقیقت جو ہے حقیقی طور پہ پورا جو سسٹم چلاتی تھی, فائنینس چلو ہم چلا لیتے تھے, لیکن جو باقی جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ممی دیکھتی تھیں. اب میری وائف دیکھتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی جذبہ ڈال دیا, اور ماشاءاللہ سے میرے خیال سے 30 سے زیادہ ممی کے انتقال کو اب تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں. 30 سے زیادہ لاوارث لڑکیاں جو تھی نا ان کی شادیاں کروائی ہیں مصطفیٰ نے. یہ آپ کی, یعنی آپ کی فیملی سے ہی کام لینا. دیکھیں نا آپ کی وائف بھی ایسی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مزاج نہیں ملتا, یا وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہر وقت ہی بس خدمت خلق. وہ مزاج نہیں ملتا تھا, وہ صحیح ہے, لیکن لڑائیاں ہوتی تھی. ممی بہت ڈانٹتی تھی اس کو فلاح کے لیے, صلاح کے لیے, مطلب وہ کیا کہتے ہیں, بہتری کے لیے, اصلاح کے لیے. تو اب یاد کرتے ہیں, اور ممی کی جگہ کو اس نے ماشاءاللہ. اور میری بہنیں بہت اچھا کام کرتی ہیں, میری بہنیں بھی جو ہے اس کو بہت سپورٹ کرتی ہیں, اور جو ہے چلتا ہے. میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے, اب وہ پرائیویٹ جاب کرتی ہے. میں کہتا ہوں آ جا, تو کہتی ہے آؤں گی ابھی نہیں. آپ کے بچوں میں کون اب اس طرف انکلائنڈ ہے؟ میرا بیٹا ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایدی صاحب سے بہت اٹیچ تھا. وہ بھی ایدی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جاتا رہتا تھا. کشمیر کے زلزلے میں 6-7 سال کا تھا تو وہ آیا ہوا تھا. ہم کشمیر میں کام کر رہے تھے, تو ایدی صاحب جب ہمیں دیکھنے کے لیے آئے تو وہ ایدی صاحب کے ساتھ آیا ہوا تھا. تو میرے ساتھ ٹینٹ میں سویا تھا, میری چارپائی پہ. تو سردی بہت تھی, تو اس کو ابھی تک یاد ہے. وہ ویسے گرینڈ چائلڈ جو ہوتے ہیں نا, وہ لیگیسی کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں. اس کو مجھے روکنا پڑتا ہے, انتظار ہے ساتھ کا. ہاں, اس کو مجھے روکنا پڑتا ہے. مجھے جب آپ نے ذکر کیا نا, مجھے لگا کہ یہ بچہ بہت آگے لے کے جائے گا ایدی صاحب کے مشن کو. مجھے بتائیں کہ معاشرے میں نیگیٹیوٹی بھی بہت ہے, اور ایسے حالات میں کام کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. وہی چیلنج ہوتا ہے, یہ چیلنج بالکل اسی سے آپ کو آپ کی حیثیت
اور آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب الٹے سیدھے الزامات لگتے ہیں، اتنی مخالفت، بھیجا ہاں، تنقید، اتنی جی، اور یہ مخالفت چیلنجز کیا ہیں آپ کو فیصل بھائی؟ ایک تو وہ 80s 90s میں، اور اب جو ہیں اس وقت عیدی سینٹرز چلانا، اس کو سب آپ کو کیا چیلنجز اور مشکلات پیش آتی ہیں؟ ویسے اتنا نہیں ہے، عیدی صاحب کا ایک نامی نیک نامی اتنی تھی، گڈ ول اتنی تھی کہ ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی مخالفت بھی کرتا ہے نا تو وہیں سے اس کی جو ہے وہ ریزسٹنس اندر سے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. بالکل عیدی صاحب سے ایک محبت ہے لوگوں کی، آج بھی محبت ہے، تو وہ محبت جو ہے نا وہ ہمیں بچا کے رکھتی ہے. اور جو ہے اب ہم ماشاءاللہ سے مزید دوسرے پروجیکٹس کی طرف جا رہے ہیں. میں نے 2-3 پروجیکٹس چالو بھی کیے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. اب ہم میڈیکل یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی تیاری ہو رہی ہے، پورے نقشے وغیرہ سب چیزیں ہو رہے ہیں. میڈیکل یونیورسٹی اور 2 کراچی میں ہاسپٹل ہے، ایک جو ہے وہ ملتان میں ہاسپٹل ہے. تینوں جگہ پہ، وہ تینوں لنکڈ ہوں گے ہمارے یونیورسٹی سے. تو یہ اس کی تیاری میں لگا ہوا ہوں میں. ایک ہاسپٹل کی بنیاد بھی ڈل گئی ہے، اس پہ کام شروع ہے. کتنی فیصل بھائی آپ کی یہ جو انفراسٹرکچر پورا ہے پورے پاکستان میں، اگر ایمبولینسز کی تعداد کتنی ہے؟ 2000 کے قریب ہماری ایمبولینسز ہیں، اور اب اضافہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، میں کر رہا ہوں. اور ویل ایکوپڈ ہیں سر. 17 عیدی دنیا میں سب سے بڑی ایمبولینس سروس، والنٹیئر ایمبولینس سروس، جو این جی او کی اگر کسی کی ہو تو، جو پیسے نہیں مانگتی. ایمرجنسی میں پیسے نہیں مانگتے، بالکل ہم فری چلتے ہیں. ایمرجنسی میں نہیں مانگتے. باقی ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں جو آپ اپ گریڈ کرنا چاہتے ہوں گے اس زمانے کے حساب سے، دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ کے، دوسرے ممالک سے کمپیئر کر کے، آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے، کاش یہ بھی ہم کر پائیں؟ ہم ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں. پاکستان ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے. ہمیں ٹرینڈ اسٹاف کی ضرورت ہے، جنہوں نے پراپر کورسز کیے ہوئے ہوں. انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے جو پراپر کام کرتے ہوں، پراپر ٹریننگ دیتے ہوں، جس سے میڈیکل کیئر جو ہے نا، ہیلتھ کیئر جو ہے نا وہ بہتر ہو. اس کی بہت زیادہ نیڈ ہے. ہمارے ہم نرسنگ اسکول بھی ہم اب چلا رہے ہیں. اسی کے تحت ہم جو ہے وہ ایمبولینس کے اسٹاف کو بھی اب ٹرین کریں گے. سندھ میڈیکل فیکلٹی کے کچھ کورسز ہیں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کے، وہ ہم نے وہ کر لیے ہیں، اس میں رجسٹرڈ ہو گئے. اور اب سے جو ہے وہ ہم ان کو ٹرین کریں گے اور ایڈوانس لیول تک لے کے جائیں گے. میری منسٹر ہیلتھ جو سندھ کی ہیں، ان سے میری بات ہوئی. ان کے سندھ میڈیکل فیکلٹی کے جو ڈائریکٹر ہیں، ان کو کہا کہ یہ 1 ایئر کا کورس ہے، اس کو 2 ایئرس کا کرو تاکہ ایڈوانس لیول، اس کو ڈپلوما لیول کا کرو تاکہ جو کانٹینٹ ہے اس کا، جو تھیوری ہے وہ بڑھ جائے، تاکہ جو ہے وہ کیئر بہتر ہو سکے. اچھا، اس میں ایک تو یہ کہ وہ جو بے سہارا خواتین ہیں، جو کہیں ان کے لیے گھر میں ہوتا، ان کو ہوتا تھا کہ ہم عیدی صاحب کے جو ہے نا سینٹر میں جا سکتے ہیں. وہ اور ایک مجھے عیدی صاحب کا اتنا پسند تھا، یہ جو جھولے والا ان کا جو وہ کام کر دیا، اور بے سہارا بچے، یتیم بچے، یا بچے جو ان کے پیچھے کوئی بھی نہ ہو، ان کو سہارا دینا. یہ ذرا وہ مجھے اس کا بتائیے. جھولوں میں بچے آنا کم ہو گئے. پہلے ہمیں ہر مہینے 20 کے قریب بچے آتے تھے، اب سال میں 20 نہیں آتے جھولے میں جو رکھ کے چلے جاتے تھے. اب مرے ہوئے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور مرے ہوئے بچوں میں بھی ایک نیا ٹرینڈ پچھلے 8-10 سالوں سے جو دیکھنے میں آیا، امیچیور بچوں کو ضائع کرنے کا، مطلب 5ویں مہینے میں دیکھتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے کہ اگر لڑکی ہے تو اس کو ابورٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو چاہیے ہوتا ہے لڑکا. ہمارے مردانہ سماج ہے، لڑکوں کی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے، حالانکہ قابل نہیں ہے. اور کتنی ایسے آپ کو دیکھیں نا، یہ کیسز نظر آتے ہوں گے. ہمیں جو لاشیں مل رہی ہیں ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ لڑکیوں کی ہے. اور وہ اسی گھر میں پہلے سے ہی 5-6 لڑکیاں ہوتی ہیں، تو وہ سانس بھی تانے مارتی ہے، میاں بھی کہتا ہے کہ نہیں لے کر آنا. دور جاہلیت کے، یعنی مجھے بتائیں 1400 سال پہلے جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ بالکل وہی کیفیت ہے. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں نہیں اترا ہے وہ قرآن آپ کے، وہ ہدایت دل میں اس کا مطلب نہیں اتری ہے آپ کے، کہ آپ بچیوں کو یعنی پیدا ہونے سے پہلے بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں آپ، ان کی ذات سے سیکھیں. کیا کتنا علمی، کتنا بڑا المیہ ہے. یا تو کوئی میں کہتا ہوں لادین بھی ایسا نہیں کرے گا. مردانہ سماج ہے نا، اس میں یہ خامیاں ہوتی ہیں. جہاں پہ مرد اپنے آپ کو اونچا تصور کرتا ہے، اس کو سارے اختیارات اسی کے پاس ہوتے ہیں، تو پھر اس سوسائٹی میں یہ چیزیں آتی ہیں. جی، حالانکہ آپ ان گھروں میں دیکھیں جو بہت کچھ گھرانے ہیں، وہاں بچیاں کام کر رہی ہیں. ہاں جی، 2 بھائی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. ہمارے گھر میں ایک نشہ کرتا ہے، دوسرا گھر سے باہر رہتا ہے، اس وقت میجورٹی لیٹا رہتا ہے، موبائل پہ ہوتا ہے.
اس وقت میجورٹی یہی حالت ہو گئی ہے کہ بچیاں گھر چلا رہی ہیں. فکر بھی ہے ماں باپ کی, اور کیا 3 بیٹیاں تینوں کام کر رہی ہیں گھروں میں, کہیں میڈ ہیں, کہیں کچھ ہیں, کہیں سیلز کا کام کر رہی ہیں, لیکن بچیاں کام کر رہی ہیں, پھر بھی ہم بچیوں کو ایسا کہتے ہیں. اچھا ویسے تو یہ جو بچیاں آتی ہیں جن کا مطلب جو دارالمان یہ اور ایک عیدی ہومز میں جاتی ہیں بچیاں جو گھر سے بھاگ کے یا ڈومیسٹک وائلنس گھر سے نکال, وجوہات کیا ہوتی ہیں جو بچیاں ادھر آتی ہیں؟ جو جوان لڑکیاں آتی ہیں وہ مرضی کی شادی زیادہ تر کی وجہ ہوتی ہے کہ مرضی کی شادی کرنی ہے, ماں باپ راضی نہیں ہوتے تو بعض اوقات ناراض ہو کے آ جاتی ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے, یہ بھی وائلنس ہی ہے ڈومیسٹک. اور بعض اوقات جو ہے میاں نشہ کرتا ہے یا کماتا نہیں ہے یا جو ہے وہ دوسرے مسئلے ہیں, اس کو پیٹتا ہے, مارتا ہے, تو پھر آ جاتی ہیں. یہ 2 وجوہات ہیں, ایک مرضی کی شادی اور دوسرا میاں جو ہے وہ تشدد کرتا ہے. یہ 2 وجوہات پہ آتی ہیں. اور کتنا عرصہ وہ پھر وہاں رہتی ہیں, اور کتنے کیسز میں سلاح کے واپس چلی جاتی ہیں؟ 2-3 دن زیادہ زیادہ رہتی ہیں. اور پھر وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ میاں آئے تو اس سے معافی منگوائیں. جی تو میاں معافی مانگتا ہے, تو اور اگر آنا نہ چاہے میاں کہ میں نہیں آتا لینے, پھر کتنے دنوں تک نہیں آئے گا؟ 2 دن 4 دن 6 دن, اس کی بھی اکڑ جو ہے وہ کم ہونی ہے. یعنی آبزرویشن یہ ہے آپ کی کہ وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. ہاں ہم معافی منگواتے ہیں اس خاتون سے, جو ہے کہتے ہیں ہمت کر, اس سے معافی منگواتے ہیں, اس کے گھر والوں کو انوالو کرتے ہیں کہ یہ آئندہ تنگ نہیں کرے گا, اور صلح کرواتے ہیں. ویسے بھائی جو بچے ہیں یتیم, لیکن عدالتوں میں جانا, عدالتوں کا سسٹم ہم نہیں جانتے, ہم مانتے بھی نہیں ہیں. یتیم خانے میں بچے ہیں, کس عمر کے زیادہ بچے ہیں, اور تھوڑا ان کا بھی حال سنائیے. یتیم خانے میں پہلے ہمارے پاس بہت زیادہ بچے ہوتے تھے, ایک یتیم خانے میں ہمارے پاس 500 بچے ہوتے تھے. یتیم سے مراد یہ مسنگ بچے ہوتے تھے. ہمارے یہاں یتیم والا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ریلوے پولیس ہمیں دے کے چلی جاتی ہے, لاری اڈے جو بس اڈے سفر کرتے ہوئے مسنگ ہو جاتے ہیں نا بچے, ریل میں سفر کرتے ہوئے اسٹیشن ٹرین نکل گئی, بچہ پیچھے رہ گیا, اس طرح سے ہوتا ہے. ٹرین میں رہ گیا, بچے نکل, فیملی اتر گئی. پھر ان کو کوئی ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے یا کبھی ہوتا ہے کہ نہیں وہ بچے جن کو کوئی آیا ہی نہیں؟ بہت سارے بچے ہمارے پاس اب تو بڑے بڑے ہو گئے, شادیاں ہو گئی, ان کے بچے ہو گئے, ہم نے ان کی شادیاں کرائیں. ہمارے پاس اب رہ رہے ہیں, کوئی ایمبولینس بنا رہا ہے, کوئی بہترین آپ کام کریں فیصل بھائی. لیکن مجھے بتائیں کہ اس سب کے ساتھ ہی جو اتنا بزی اسکیجول ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے, رات کا کھانا بھی ہے, پھر آپ رمضان المبارک میں افطاریاں بھی ہیں, بچوں کو بھی کرانا ہے, گھر کے بھی دیکھنے ہیں معاملات, تو وہ بھی سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں. تو یہ تو لازمی ہے, ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے. تو ہماری فیملی سب سے بڑی فیملی ہے. ہماری فیملی میں 5000 لوگ رہتے ہیں. عیدی کی فیملی جو ہے, اور سب کا افطار بنتا ہے, اور سر ہر الگ الگ سینٹروں پہ یہ وزٹ کر چکی ہے نا, نارتھ کراچی ہمارا سینٹر. بالکل, سب سے آئے ابھی واپس آئے, ابھی آپ دیکھیں واپس, آپ کو اچھا لگے گا. ہم نے شوٹنگ بھی کی ایک لاسٹ, تو اس میں میرا سین تھا کہ میں اینڈ میں نا ذہنی توازن کھو جاتی ہوں, تو وہاں اسپیشل کیسز بھی تھے, لیکن ماشاءاللہ اتنی صفائی, اور سب خواتین وہاں خود ہی کھانا بنا رہی ہیں, سب کو ڈیوٹیز دینی ہے, اس نے صفائی کرنی ہے, اس نے کھانا بنانا ہے, یہ کرنا ہے. واقعی لگ رہا تھا ایک بڑی سی فیملی کے گھر آ گئے. تو فیصل بھائی اب آئے تو ذرا ان کے لیے افطاری کا اہتمام تو کرنا ہے نا. بالکل. تو جائیے ذرا فیصل بھائی ہمارے ساتھ ذرا بیٹھتے ہیں. جی نازیہ کے پاس ہم آگے. نہیں آپ بھی جائیے, آپ بھی دیکھتے ذرا ٹیسٹ فیصل بھائی کا بھی ہو جائے نا. کیا خیال ہے ذرا فیصل بھائی کا بھی ٹیسٹ ہو جائے کھانے پکانے میں کیسے. یہاں دیکھیے گا ذرا اسٹیپ پہ, ایک سیکنڈ. جی زویب آ جائیے, کیا بات ہے, آپ بھی آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, خیریت سے؟ کیا آپ کو کھانے میں پسند ہے, افطاری میں کیا پسند کرتے ہیں؟ افطاری میں زیادہ کھانا نہیں جاتا. شوگر ہے تو سلاد سب سے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے باجرے کے آٹے کے, ہم باجرے کے کباب ہوتے ہیں ہمارے میمنوں میں. اچھا یہ تو الگ چیز ہے. اچھا جو مٹھی سے بنتا ہے وہ تو یہ اس طرح کے, یہ جو کوفتے بنے ہوئے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں, گول, اس قیمہ ہوتا ہے اور باجرے کا آٹا ہوتا ہے. وہ عیدی صاحب کو بھی بہت پسند ہے, مجھے بھی بہت پسند ہے. اچھا مکس کر کے وہ فلافل ٹائپ ٹیسٹ اور یہ ہاں فلافل ٹائپ, وہ بہت زیادہ طاقت والے ہوتے ہیں. باجرہ بہت اچھی چیز ہے. یہ نازیہ بھی بنائیں کبھی. گندم کے آٹے سے بہت زیادہ صحت مند ہے باجرہ. پہلے ہم باجرہ کھاتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ سستا گندم ہے تو وہ چل گیا اس کا. ایسا مجھے بتائیں کہ جیسے گھر کی راشننگ ہوتی ہے, آپ نے چیزیں خریدنی ہے, پھر آپ کی تو فیملی بہت بڑی ہے. جی بنا کیا رہی ہوں, میں بنا رہی ہوں ایکچولی کلاسک برگر, اور یہ بہت آسان ہے. اس کو ہم نے بیف سے ہی بنے گا, یہ چکن سے نہیں بنتا نہ یہ مٹن سے بنے گا, صرف یہ بیف سے بنتا ہے. اور بیف جو ہے اس کو ڈائریکٹ ہم جو ہے اس کو فرائی کریں گے. میں اسے 2 بنا کے رکھ دیے کیونکہ کوئکلی بن جاتے ہیں, اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی جو خاص
بات ہے نا وہ یہ کہ اس کی دو ساسز ہوتی ہے. ساس جو ہے وہ میونیز اور کیچپ کو ملا کر بنائی جاتی ہے, اور دوسرا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا مسالہ, یہ مسالہ اس میں ایڈ کچھ بھی نہیں ہوتا, مسالہ اوپر سے اسپرنکل کیا جاتا ہے. اور اس میں پیپریکا, یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میں بنا کر بھی دکھا دیتی ہوں. پیپریکا اس میں ڈلے گا, اس میں نمک ہے, کالی مرچ ہے, اور اس میں ہم نے گارلک پاؤڈر جو ہے وہ ایڈ کیا. لوگ انین پاؤڈر بھی ڈالتے ہیں, مجھے تھوڑا سویٹ لگتا ہے اس لیے میں ایڈ آن نہیں کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم والز کا میٹھا بھی بنائیں گے. ہم نے جو ہے اس کا جو مالٹن جو کیک ہے, لاوا کیک, وہ ہم آلریڈی بنا چکے ہیں. ریسیپی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ والز کا ہر فلیور, نوٹ کر لیں, کلاسک برگر کی اچھا کلاسک برگر کی آ رہی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پہلے کی آ جائے پھر میں ساتھ ساتھ بناتی رہوں گی. میں چاہ رہی ہوں کیونکہ وہ جو والز ہے نا وہ دراصل وہ کافی دیر سے باہر رکھا تھا, میٹھے سے شروع کرتے ہیں, میٹھے سے شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے میٹھے میں انڈے, مکھن, چاکلیٹ, چینی, میدا, ونیلا آئس, اور ساتھ میں جو ہے ہم والز اس کو جو ہے وہ سرو کریں گے. والز کا ہر فلیور کسی نہ کسی کا فیورٹ ضرور ہوتا ہے, بچے ہوں یا بڑے. والز کی رینج میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. والز بڑھائے خوشیاں اور والز ہر مومنٹ بنائے خاص. اور ابھی جو ہے ہم نے زویب کے بچوں کو بھی جو ہے یہ سرو کر دیا. اچھا, ساتھ ہی سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ آن کریں گے جو ہم نے بولز یہاں پہ رکھے ہیں نا, اس میں ہم ڈال دیں گے کیسے جو ہے چاکلیٹ سرپ سے بیوٹیفائی کیا پہلے. ایگزیکٹلی, اس کو تاکہ جو ہے نا یہ نظر بھی آئے نا. ہم نے جو مالٹ کیک بنایا تھا نا, یہ ہم اوپر اس کے ایسے ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہے یہ چاکلیٹ سے بھرا ہوا مزیدار. چاکلیٹ پسند ہے کیسے بھائی؟ نہیں, مجھے چاکلیٹ کبھی کبھار کھا لیتا ہوں, لیکن اچھا کوئی برگر یا انگلش کھانے کو, چائنیز برگر پہلے بہت پسند تھے, اچھا, لیکن اب جنک فوڈ میں آتے ہیں تو میں نے چھوڑ دیا. کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ. ہاں ویسے تو کھاتے ہیں, ویسے تو میں برگر بہت کھاتا تھا. اچھا, ہاں میرا بیٹا بھی اب جو موسا ہے نا بہت برگر کھاتا ہے. زنگر بیف کو وہ کم کرتا ہے. تو میں کہتا بھی ہوں چکن جو ہے نا زیادہ نہیں کھایا کرو, یہ جو فارمی چکن ہے یہ اچھی نہیں ہوتی, اس میں اسٹیرائڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ 3 ہفتے میں 2 کلو کی چکن ہو جائے. ہاں جی, تم سے کیسے وہ کھڑی بھی اپنے پیر پہ نہیں ہوتی, مر جاتی ہے. بالکل ایسی ہی ہوتی ہے اس کو, صحیح بات ہے. اور پھر اینٹی بایوٹکس بہت ہوتی ہیں, تو وہ بھی ہمارے لیے خطرہ. لیکن پھر بھائی جو آپ اور چیزیں کھاتے ہوں پہلے, اب چلیں احتیاط کرتے ہیں, اور کیا زیادہ کھاتے تھے؟ میٹھا بہت کھاتے تھے, یا اپنے یونیورسٹی والے ڈیز کے بارے میں بتائیں, ان دنوں میں کیا شوق سے کبھی باہر رہنا, کھانا بناتے تھے آپ گھر سے باہر دوسرے ملک میں؟ کھانا بناتا رہنا مجھے بنانا آتا ہے. کیا بناتے تھے آپ اپنے لیے وہاں؟ ٹونا فش کا پلاؤ بناتے تھے ہم. ابھی وہ ایران پہ گئے ہوئے نا, ایران کی بارڈر پہ گئے ہوئے نا ہمارے دوست, تو ایک انچارج واپس آ رہا ہے, اس نے پورا اسٹیبلش کیا, کہتے ہیں فیصل بھائی یہاں پہ ٹونا کے جو نا وہ مل رہے ہیں ایران کے کین, میں لے کر آؤں آپ کے لیے. میں نے کہا لے کر کارٹن, چھوٹا سا کارٹن ہے, 24 کین ہے. اچھا, تو ان کو پتا ہے. ٹونا فش کی پلاؤ, ٹونا فش کا پلاؤ یہ امریکہ میں ہم نے سیکھا تھا. واو نائس, مزے کا. وہی مسئلہ نا کہ وہاں تو وہ پھر حلال چکن, اور پھر کہاں سے جا کے لیں, ٹونا مل جاتے ہیں ٹن, تو ٹونا کی لوگ بڑی زبردست جو ہے نا ریسیپیز بناتے ہیں. اور کیا بناتے تھے آپ یاد کریں؟ کڑھائی تو لندن میں جب میں جاتا تھا نا ایری صاحب کے زمانے میں ہی, تو وہاں پہ ہمارا ایک سٹاف تھا, محسن انکل, ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کے ساتھ جو ہے نا سالن چاول سیکھ گیا میں بنانا. اچھا, اور باقاعدہ شوربے والا سالن جو بڑا مشکل ہوتا ہے بنانا, آسان نہیں ہے شوربے والا سالن. اور پھر کڑھائی جو ہے وہ ہم جاتے تھے فرنٹیئر پہ کھانے کے لیے لیاری میں, تو دیکھتا رہتا تھا میں, جا کے کھڑا رہتا تھا کہ کیا کیا ڈالتا ہے. دمبے والی کڑھائی اور چربی والی ساری ہر طرح کی ہوتی ہے, بکرے کی, مرغی کی, دونوں کی. تو وہ دیکھ کے سیکھ گیا اور میں نے کاپی کر لی اس میں. ہاں آسان ہے, وہ تو میں نازیہ کو بتایا. اچھا جی, ہم نے بھی برگر اس میں ایڈ کر دیا. اس میں جو مزے کی چیز ہے نا وہ ہے اس میں مکھن کو اس میں ایڈ کرنا, اور ساتھ ہی ہم اس میں نا پیاز بھی ایڈ کر دیتے ہیں. قیمے میں کیا ڈالا نازیہ؟ کچھ لگ نہیں رہا کہ کچھ بھی نہیں ڈالا. کچھ بھی نہیں اس میں, پیپریکا, قیمے میں ضرورت بھی نہیں ہے کسی چیز کی. وہ جو اس کو ہولڈ کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے, یہ چربی اس کی اپنی ہوتی ہے, اپنا فیٹ جو ہوتا ہے نا یہ, ہاں یہ وہ اس میں 20% چربی ہوتی ہے, اور 80% جو ہے نا اس میں وہ بیف ہوتا ہے. اور پتلا وہ جو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل بالکل ڈبل منس, بالکل بہت زیادہ پتلا, ہاں ڈبل ہوتا ہے. جی ڈبل منس, وہ کہتے ہیں نا کہ میم اس کو ڈبل کرنا ہے, پتلا کرنا ہے اس کو گرائنڈ, یا موٹا موٹا. ہاں اس کو ڈبل, ایک ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں, وہ موٹا قیمہ موٹا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ڈبل مشین میں جاتا ہے. وہ یہ ڈبل جاتا ہے نازیہ, اکثر میں دیکھا انڈا ڈالیں, بیسن ڈالیں,
نہیں bind یہ تو کرنے نہیں کے لیے। ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. اچھا ویسے یہ ہے کہ بیف وغیرہ کو زیادہ چیزیں ڈالنی بھی نہیں چاہیے. ہاں اس کا اپنا اس کا ٹیسٹ جو اپنا فلیور ہے ہے نا. نا. اب دیکھیں نا اسی میں جو اپنا فلیور اس کا آ رہا ہے نا وہ اپنا آئے گا, ہمیں اس میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کو جو ہے نا. یہ کبھی نمک منڈی جا کے ٹرائی کی؟ نمک منڈی کہاں؟ ادھر رب کنٹری سائڈ پشاور. ہاں وہ چرسی والے ہوٹل جو ہوتے ہیں نا, وہ پشاور جب جاتے تھے ہم ٹریننگز وغیرہ کے لیے تو اس میں کھاتا تھا ٹریننگز کے دوران. جی زبردست. تو اب کتنا ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے؟ ابھی ہمارے پاس 1.5 منٹ رہ گیا ہے. نازیہ کچھ اس میں آپ رہ گیا اور لوگ بس ہم میں آپ کو بتا آپ دیتی ہوں. ہاں کہ تیاری اس میں کریں. جو ہے ہم نے جو چیزیں ایڈ آن, بس اسی کو پکتے سوسز پکتے بتا نا, دیں ایک بار پھر. ہاں سوس میں بتا دیتی ہوں. اسی کو پکتے پکتے نا جیسے ہم نے اس کو پلٹا نا یہاں پر یہ ہاں فیصل اب بھائی ہم یہ بیٹھتے پکائیں گے. ہیں. ہاں اس کو جتنی دیر آپ پوچھ سکتے سے پکا لیں. جب یہ کچا پک جائے گا, کچا نہ رہے. نہیں کچا نہیں رہے گا. اس کو آنچ میں پکاتے رہتے اور اس کے اوپر یہ مسالہ اس کے اوپر ایڈ ہوگا. یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ کلاسک برگر ہے نا جو جس طرح بنتا ہے امریکن کلاسک برگر یا چیز برگر. بالکل بالکل بالکل. تو یہ اس کا خاص ایک طرف یا دونوں طرف؟ ایک طرف ہوگا, اور اگر چاہیں تو آپ دونوں طرف کر دیں. ایک طرف میں ڈال دوں, بہت ہے. ادھر نہیں ڈال. اچھا اچھا. تو زیادہ کم تو نہیں, اس میں پیپریکا ہے, نمک ہے, پیپریکا, نمک, گارلک پاؤڈر, کالی مرچ, بس دیٹس اٹ. اس کو فرائی کریں گے, پلٹیں گے. آپ اس کو پلٹیں گے, ابھی یہ پکتا رہے گا پکتا رہے گا. میں نے ایسا برگر نہیں دیکھا, طریقہ نہیں دیکھا. ویری اور نائس. دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے نا جو سوس ہے اس میں میونیز اور ہم نے کیچپ ایڈ کی یہ ہے. مینیز کیچپ کا سوس ایک ڈالیں گے, پھر ساتھ ہی ہم نے باربیکیو اور مسٹرڈ سوس. مسٹرڈ پلیز اس کے بغیر برگر نہ کھائیں, بہت ضروری ہے. اور ساتھ بہت میں مزہ آتا وہ جو ہیں انینز بھی ہیں. ابھی یہ جو ہے نا دیکھیں انین ابھی ہم نے فرائی کرے ہیں نا, یہ ساتھ ساتھ یہ جو فرائی ہو رہے ہیں نا یہی اس کا فلیور پورا انہینس ہوگا پیٹی میں, اور اسی کا جو فلیور ہے نا وہ آئے گا آپ کے برگر. جب آپ ایک ایک بائٹ کھائیں گے نا اٹ ول بی لائک اور جو لوگ مرچی پسند کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں, اور وہ ڈھیر ساری اس پہ ہیلپینو پیپر ڈال دیں, جو بھی مرچی آپ کو وہ پھر ہیلپینو آپ کا جو ہے وہ برگر پہ بن جاتا ہے. اور یہ ریسیپی میں نے پتہ کس سے سیکھی ہے؟ اپنے ہسبینڈ سے. اچھا عمران بھائی سے, ان سے سیکھی ہے میں نے ریسیپی. عمران بھائی بھی تھا. اچھا پھر نیکسٹ رمضان میں ہم عمران بھائی کو یہاں ساتھ دونوں وہ یہاں ہو گئے شیف ہمارے. میں نے تو کہا تھا ایک دن آ جائے, وہ آتے نہیں ہے, بس وہ شرمیلے ہیں تھوڑے سے. ٹھیک ہے جی, بس صحیح. اب ہے تقریری مقابلہ, اور تقریری مقابلے کا اس راؤنڈ کا یہ آخری کمپٹیشن ہے. ہمارے پاس 6 کنٹیسٹنٹس آ چکے ہیں آگے جانے کے لیے. 2 کنٹیسٹنٹس ابھی آنے ہیں, اس کے بعد سیمی فائنلز ہوں گے اور پھر فائنل ہوگا. 54 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ تھے, اور اس کے بعد یہ رہ گئے ہیں. یہ اچھا انہوں نے تقریر کی, اچھی تقریر کی, ججز نے ان کو سلیکٹ کیا اور آگے جاتے رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتتا کون ہے. یہ فائنل مقابلہ پورے پاکستان سے جو آئے تھے ہمارے ساتھ تقریر کرنے, ان میں سے ایک ہی فائنلسٹ ہوگا, ایک ہی جیتے گا اور ایک ہی کو انعامات بھی ملیں گے. تو ہمارے ججز ہمارے ساتھ ہیں. ادریس بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. فیصل بھائی ہمارے ساتھ ہیں, چیف گیسٹ ہیں ہمارے, اور آپا ہمارے ساتھ ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی. کنٹیسٹنٹ ہیں آئی ڈی نمبر 13 محمد علی گھارو سے جی, آئی ڈی نمبر 22 ملائکہ شاہ کوئٹہ سے, اور آئی ڈی نمبر 42 محمد ہاشم محمد علی جنائی جی. تو آج کا موضوع ہے ہمارا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ اس بھائی شروع کی جائے کمپٹیشن کو. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا, اس میں اگر ریلیونس نہ ملی, مطابقت نہ ملی تو نمبر کم ملیں گے. اور کل والا بھی ذرا ریپیٹ کر دیں, کیا تھا وہ؟ کل جو موضوع ہم نے رکھا تھا اس میں ہمارے پاس جو 3 کینڈیڈیٹ تھے اس میں سے ایک کو تو ہم نے سلیکٹ جی بالکل, ایک ہم نے آپشنل رکھا تھا. اور جو آج جو 3 کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے ایک جو جس کے ٹاپ نمبر ہوں گے وہ تو سلیکٹڈ ہو گیا. جو سیکنڈ نمبر پہ ہوگا اس کے نمبر اور کل جو شامل شیخ تھے ان کے نمبر کمپیئر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے ایک آگے آ جائے گا, تو اس طرح 2 مل جائیں گے ہمیں, تو 8 پورے ہو جائیں گے. کل ہم نے رکھا تھا بڑی نازک صورت ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے نا. تو کل کے جو کینڈیڈیٹ سیکنڈ نمبر کے تھے ان کے مارکس, اور جو آج کے کینڈیڈیٹ میں سیکنڈ نمبر ہوں گے اس کے مارکس, ان دونوں میں سے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ ہمارا سیمی فائنل. بالکل, 2 ہمیں کنٹیسٹنٹ آگے نکال آ جائیں گے اس طرح. ٹھیک ہے جی, تیار ہیں آپ؟ بالکل جی, ٹائمر لگائیں, سٹارٹ. اس سے پہلے کہ میری سوچ کوئلہ, میرے ہاتھ پیر راکھ کٹھیر, میرا لہو گلیوں اور بازاروں کی مٹی کا حصہ بن جائے, اس سے پہلے کہ جلی ہوئی لاشوں میں میری ماں میرے بدن کی خوشبو نہ ڈھونڈ سکے, اس سے پہلے کہ میرے جسم کے ٹکڑے کسی بوری میں بند کر کے گندے نالے میں بہا دیے جائیں, مجھے بولنا ہے,
ضبط کا حصار توڑنا ہے، کیونکہ میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ جناب صدر، میں حق پہ ڈٹی وہ دلیل ہوں جو ظلم و ستم کے ستائے ہوئے ہر پاکستانی کی آواز ہے۔ تو پھر سنیے کہ جب ویرانیت کے اندھیرے چھانے لگے، جب غریب کا حق مار لیا جائے، جب وکیلوں اور صحافیوں کے لبوں پر ظلم و ستم کی مہر ثبت کر لی جائے، جب کراچی کے ٹرک حادثوں میں مرنے والوں کی سسکیاں امیر شہر کے کسی کانسرٹ کے ہجوم میں معدوم ہونے لگیں، جب غریبوں کی بستیاں روند کر زرداروں کے قلعے بنائے جانے لگیں، تو پھر ایسے دستور پہ میں صدائے بغاوت بلند کرتا ہوں کہ تم مجھے مار بھی دو تو کیا ہوا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا جو پھر ان ایوانوں، ان محفلوں، ان چراہوں پر صدائے بغاوت بلند کرے گا، کیونکہ جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ نہیں یقین تو جاؤ فرعون کے درباریوں سے پوچھو، نہیں یقین تو جاؤ ابو جہل کے سپاہیوں سے پوچھو، نہیں یقین تو میری بلند ہوتی صدا کو سنو کہ جوتیاں جبر کی شاہکار پہ دے ماریں گے، ہر بتے ظلم کو دیوار پہ دے ماریں گے، ہم زمیں ذات جو بادشاہوں سے الجھ بیٹھے تو آسماں کھینچ کے دربار پہ دے ماریں گے۔ شکریہ۔ 23 سیکنڈز رہ گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے اچھی آواز دی آپ کو، ایک اچھی آواز ہے، امپریسو آواز ہے، بہت اچھے۔ جی ملائکہ شاہ آپ تیار ہیں؟ جی جی، ٹائمر لگائیں، سٹارٹ۔ صدر علی وقار، ناصر کاظمی کا یہ شعر دراصل تاریخ کی ایک گہری حقیقت ہے۔ یوں ہی دائم و آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ یہ صرف چند اشعار نہیں بلکہ قوموں کے تاریخ کے اصول ہیں۔ افراد چلے جاتے ہیں مگر ان کا کردار باقی رہ جاتا ہے۔ ایک چراغ بجھتا ہے تو اس کی لو سے ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ 2 دہائی سے معاشی پابندیوں کے بوجھ تلے اور عالمی استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب کوئی حسینی پیروکار اپنی عمر کے آخری حصے میں انا الحق کا نعرہ بلند کر کے شہید ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں خمینی جنم لیتے ہیں۔ نشانے راہ حق تھے، رونق بزم جہاں تھے، وہ گئے ایسے کہ اب تک یاد آتے ہیں جہاں تھے وہ۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد تاریخ پھر یہی اعلان کرتی ہے، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ اور ذرا کشمیر کی اس روتی ہوئی وادی پہ نظر ڈالیے کہ جہاں کے لوگ روز مرتے ہیں، روز کٹتے ہیں، مگر ان کا حوصلہ ختم نہیں ہوتا، کہ ان کے جسم سے بہنے والا لہو کا ہر قطرہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے، گر ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہمسا ہوگا۔ صدر علی وقار، کہ ہماری قوم وہ قوم ہے کہ جس کی تاریخ عظمتوں سے بھری ہوئی ہے، کہ ہم ابن رشدی نہیں، ہم جابر بھی، ہم کندی بھی، ہم ابن خلدون تبری بھی، ہم ابن سینا ابن الحسم البیرونی توسی بھی، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گیری میں فردوسی ہیں، خیان ہیں ہم نیشہ پوری کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بھلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم وشت بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دھولا دریا خان بنے، جب امن ہوا تو اکبر کے 9 رتن بنے، ہم سمندر کے غازی ہیں، ہم شہباز ہیں قلندر کے، ہم لکھنے والے پڑھنے والے جلندر کے، ہم آواز سے بھی للکار سے بھی بے خوف ہیں، بے باک ہیں، توڑی ہے غلامی کی زنجیریں، ہم عبدالکلام آزاد ہیں۔ کہ ایسی تاریخ رکھنے والی قومیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ یقین ہے، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ شکریہ۔ بہت اچھے، بڑا اچھا کانٹینٹ تھا، زبردست۔ جی آپ تیار ہیں محمد ہاشم؟ لگائیں ٹائم، سٹارٹ۔ زمانے میں ایسے بہت سے لوگ گزرے جو خود کو کارخانہ حیات کے لیے ناگزیر سمجھتے رہے، مگر ازل تا ہنوز تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ کارواں کبھی فرد واحد پر نہیں رکتا۔ جناب صدر، ایک زمانہ تھا جب فرعون خدائی کا دعویٰ کیا کرتا، سکندر اعظم کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپ اٹھتی، کیسر و کسریٰ کے محلات
طاقت کا سرچشمہ سمجھے جاتے. چنگیز خان کی تلوار سے سلطنتیں لرزا کرتی اور نپولین ناقابل شکست گردانا جاتا تھا. مگر گردش ایام نے یہ ثابت کیا کہ تاج مٹ جاتے ہیں اور تخت تختہ دار ثابت ہوتے ہیں. لیکن جناب صدر، یہاں ایسی بھی ہستیاں گزری جن کے پاس تخت تھا نہ تاج، مگر کردار کی طاقت ایسی تھی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ان کا اثر قائم ہے. جب علم کی بات کی جائے تو ابن سینا کی حکمت، تحقیق کی بات کی جائے تو البیرونی کی جستجو، فکر کی بات کی جائے تو اقبال کا قلم، احساس انسانیت کی بات کی جائے تو عیدی کا کردار، اور جب عزم، ہمت اور حوصلے کی بات کی جائے تو قائد کے کردار سے دنیا کے نقشے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان جنم لیتا دکھائی دیتا ہے. ہاں جناب صدر، اگرچہ یہ لوگ آج اس دنیا میں موجود نہیں، مگر ان کا کردار کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں نبھا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ سورج تو ڈوبتا ہے مگر روشنی ختم نہیں ہوتی، پھول مرجھاتے ہیں مگر خوشبو باقی رہتی ہے. اسی طرح انسان اس دنیا سے رخصت ضرور ہوتا ہے مگر اس کا کردار کبھی اسے فراموش نہیں ہونے دیتا. دنیا کا اصول یہی ہے کہ کارواں چلتا رہتا، چراغ جلتے رہتے، راستے بنتے رہتے ہیں. اگر آج ایک آواز تھم جائے تو کل دوسری آواز اٹھ کر اس کا پیغام بنتی ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. کوئی ہمسا ہوگا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہترین انداز بیاں اور باڈی لینگویج بھی ساتھ ساتھ ہی تھی اس کے. تو ججز بہتر طور پر بتائیں گے. لیکن یہ جو کمپٹیشن ہو رہا ہے جس میں 54 کنٹیسٹنٹس آئے تھے، ان میں سے ایک جو ونر ہوگا، ونر کے لیے انعام ہے فوڈ پاپا کی طرف سے یہ شاندار زبردست بائک. اور فوڈ پاپا ابھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، پہلا آرڈر کرنے پر 70% ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا. سارو افطار میں ریسٹورنٹ سے ہر آرڈر کرنے پر ملے گا 40% ڈسکاؤنٹ، اور ہوم شیفز کے ہر آرڈر پر 30% کی رعایت بھی ملے گی فوڈ پاپا کی طرف سے. تو ونر کو یہ بہترین بائک جانے والی ہے. جی اب ججز کی طرف بڑھتے ہیں. فیصل بھائی پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کیسا لگا آپ کو یہ کمپٹیشن؟ اور اچھا لگا، تینوں مجھے قابل لگے اور پسند آیا. وہ تو سعادت حسن منٹو سے متاثر ہے، کیونکہ سعادت حسن منٹو میں بھی پڑھتا رہا ہوں جوش میں. اچھا منٹو پڑھتے رہے آپ؟ کیا بات ہے، وہ جو تلخ حقیقت ہے منٹو نے بتائی ہے، یہ اس کا انداز ہی وہی ہے، اس کے الفاظ بھی وہی ہیں. کیا بات ہے. اور ان دونوں کی بھی بہت ماشاءاللہ جو ہے وہ محنت ہے اور جو ہے وہ قابلیت ہے. بالکل. آپا بڑی مشکل صورتحال ہوئی آج بھی؟ جی آج مشکل صورتحال اس لیے ہے کہ یہ تینوں مقررین جو ہیں یہ سچی مچی کے مقررین ہیں. ایک تو یہ بات، لیکن ایک چیز جو بہت نظر آئی آج، اشعار کی بھرمار تھی، لیکن بہت خوبصورت اشعار جو ایک اچھا ڈیبیٹر استعمال کرتا ہے. دوسری، میں نے کیوں کہا کہ یہ ڈیبیٹر ہیں، پتے استعمال کیے، یعنی کوئی اور مواد لے کر اس کو جوڑا آج کے موضوع کے ساتھ. تو جو مطابقت تھی موضوع کے ساتھ وہ تینوں میں کمی رہی. مجھے ذاتی طور پر تینوں جو ہے موضوع کی مطابقت سے نہیں بول رہے تھے. انہوں نے اس کو زبردستی جوڑا تھا بیچ میں اشعار ڈال کر اور دوسرے بیوٹیفائی کیا اسے. لیکن مقررین بہت اچھے ہیں تینوں. دیکھیے نمبر دے دیے ہیں، پرچی پہنچ گئی ہے یا فیصلہ ہوتا ہے. مرحلہ بھی بہت نازک ہے اس وقت. اور دوسری ایک چیز آئندہ مقابلوں کے لیے بھی، کیونکہ اب ہم فائنل کی طرف جا رہے ہیں، بیٹا ایک دو باتیں ہیں جو ہم نہیں کہتے، ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہم پھر بھی نہیں کہتے. آپ بعد میں آئیے، ملیے، ہم آپ کو بتائیں گے. جب آپ یہاں کھڑے ہوتے ہو اور ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو ہمیں اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے الفاظ ہیں یہ کہاں سے آئیں. تو جو تقریر آپ کر کے جاتے ہو وہ کس کس جگہ پہ ہو رہی ہے اور کس کس کی تقریر ہے ہمیں وہ بھی پتا ہوتا ہے. اگر ہم اس پر جائیں گے تو پھر اس پر میرا خیال ہے کوالیفائی نہیں کر پائیں گے آپ. تو آئندہ ایک مرتبہ پھر ہم اصول اور ضوابط بتا دیں آپ کو کہ ہم انداز کو دیکھ رہے ہیں آپ کے، اور انداز سے مطلب آپ کی پوری باڈی لینگویج، آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ، آپ کے آنکھوں کا جو ربط ہے ہم سے یا آڈینس سے کتنا، یہ سب چیزیں آئیں گی. ہم اس میں مواد کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس میں تلفظ کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ادریس بھائی بہت اچھا مقابلہ ہوا، بہت اور
آج واقعی ایک مشکل مرحلہ تھا کہ تینوں ہی بہت اچھے مقررین ہیں، اور اب ہمارے پاس اگلے راؤنڈ کے لیے دو سلاٹس ہیں، بالکل نہیں، ہم نے کوئی سے دو، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کل مقابلہ ہوا تھا نازک صورتحال والا، جی اس میں شامل شیخ سیکنڈ نمبر پہ تھے، اور تو ان کے مارکس اور آج کے کینڈیڈیٹ کے سیکنڈ نمبر کے مارکس اس پہ ہم طے کریں گے کہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ ہمارا 8واں کینڈیڈیٹ ہوگا۔ تو پہلے فرسٹ کا اعلان کر دیں اس کمپٹیشن کے، اور پھر وہ ہم اعلان کرتے ہیں۔ میں چاہ یہ رہا تھا کہ فرسٹ کا اعلان کروں اور اس کے بعد پھر جو سیکنڈ اور تھرڈ ہے وہ، بالکل، تو لیکن میری مشکل یوں آسان ہو گئی کہ جو کل کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے مارکس میں نے لکھ لیے تھے، آج کے جو سیکنڈ ہیں ان کے مارکس بھی میں نے لکھ لیے، لیکن یہ جو مارکس میڈم نے دیے مجھے، اس سے یہ طے ہوا کہ 2 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کے مارکس ٹوٹل کرنے پہ ایکول آ رہے ہیں آج بھی، آج 2 کینڈیڈیٹس کے مارکس ایکول آ رہے ہیں، پھر کیا گویا کہ وہ جو نمبر ہیں وہ شامل شیخ سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، تو آج 2 کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا سلاٹ مکمل ہو جائے گا، تو آج میں 2 اناؤنس کروں۔ تو کل کے مقابلے کے جو تھے وہ سمجھے ان کا اب ان کی ٹرن، ہاں اس کے نمبر جو ہے شامل شیخ کے نمبر 28 تھے، جی، تو 28 سے زیادہ آج 33 نمبر، 33 نمبر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم بھول جائیں، اب آج کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے جو 2 کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئے 6 کے بعد آج یہ 2 ہو جائیں گے تو 8 پورے ہو جائیں گے پورے، اور یہ کل اور پرسوں یہ فائٹ کریں گے سیمی فائنل میں۔ 2 نام جو آج سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں محمد ہاشم اور ملائکہ شاہ۔ محمد ہاشم اور ملائکہ شاہ یہ دونوں آگے جا رہے ہیں، اور اس طرح 8 کنٹیسٹنٹس ہمیں مل گئے ہیں۔ کل اور پرسوں سیمی فائنل ہوگا ان 8 کے درمیان، اور اس کے بعد ایک چیز اور تھوڑی سی ایڈ کر دوں، یہ محمد علی ڈسارٹ نہ ہو اس لیے کہ ایک تو صدائے بغاوت پہ بیس کیا تھا جو ریلیونس کی بات میڈم نے کی تھی، دوسرا آپ کے پاس 23 سیکنڈ ابھی باقی تھے، آپ کو امتحان میں 5 سوالات کرنے تھے، آپ نے 4 سوال کر کے پیپر واپس دے دیا، تو 5ویں سوال کے ٹائم تھا، یعنی 23 سیکنڈ کافی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو آپ دونوں آگے جا رہے ہیں اور آپ کا سفر اس کمپٹیشن میں تمام ہوا، لیکن بہترین آپ نے تقریر کی ہے، اور اب جاتے جاتے اگر آپ اپنی لائف کو ہیلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو سکون برانڈ کو انکارپوریٹ کریں اپنی لائف میں۔ تینوں کنٹیسٹنٹس کے ساتھ یہ گفٹ ہیمپر جائے گا سکون برانڈ کی طرف سے، آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، اور یہ جناب آپ کے لیے، اور ایک فیصل بھائی کے لیے بھی ہے۔ فیصل بھائی یہ سکون برانڈ کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر۔ تھینک یو۔ تو یہ تقریری مقابلہ ہوا ہمارا تمام۔ اب ایک بریک لیتے ہیں، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بیت بازی کا مقابلہ ہوگا۔ لیکن فیصل بھائی آپ کو مصروفیت ہمیں پتا ہے کہ آپ کی بہت ہے اس وقت بھی، لیکن مجھے اچھا لگا یہ تینوں کی تقریریں سن کے، مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ بحث بازی میں ٹھہرتا ہوں، ٹھہر رہے ہیں بیت بازی میں، اچھا شاعری میں، جی جی شاعری ہے نا، جی شاعری ٹھہرے چلے بھائی۔ فیصل بھائی بیت بازی کے مقابلے میں بھی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔ اور اب ہے بیت بازی کا مقابلہ، اور ذرا مختلف سا بیت بازی کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ پوائنٹس ٹیبل کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ منیر نیازی اور ٹیم احمد فراز دونوں 12-12 پوائنٹس ہیں، اور دونوں کے درمیان فائنل کا مقابلہ ہوگا۔ تو فائنل سے پہلے کی جو تیاری ہوتی ہے نا، ذرا ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، اور ایک شخص توصیف نامی جو دور حاضر کے بڑے مشہور ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، شاعر ہیں، تو وہ بڑی اسٹرکٹ مارکنگ کرتا ہے وہ شخص، آپا، اور بچوں کو بڑا ستاتا ہے۔ تو ہم نے کہا اس شخص کو ذرا ادھر لے کے آتے ہیں نا، کہ یہ بھی ذرا یہاں پر کھڑے اور دیکھیں کہ وہ تھرل کیا ہوتی ہے، وہ ٹینشن ہوتی کیا ہے۔ 8 سال اس تھرل میں گزارے، صحیح ہے۔ تو جناب یہ، اور ہمارے ساتھ ہے جان حسن، یہ بھی بڑے نوجوان شعراء میں ابھی اپنا نام بنا رہے ہیں، کم نہیں ہیں، اور جتنے بھی یہ ٹیمز نے اشعار پڑھے ہیں، جان حسن کے اشعار بہت پڑھے ہیں۔ تو میں بھی مشتاق تھا اس چیز کہ بھائی ملوں، ملاقات کروں جان حسن سے، کون ہے یہ شخصیت۔ تو آج ملاقات ہوگی۔ یہ دونوں ہماری نئی نسل کے بہت اچھے منجھے ہوئے اور مقبول شعراء ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ روایتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ بالکل ایسے ان کے اشعار بولتے ہیں۔ جی جی، ان کے اشعار۔ توصیف کو تو پتہ ہے زہیب، توصیف جب اسٹوڈنٹ تھے تو میں نے انہیں جج کیا ہے۔ اچھا، کیا بات ہے۔ تو اب میرے لیے بہت اس کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، اب ہمارے پینل میں شامل ہے، اور
ہمارے بچے جو اس وقت آ رہے ہیں آئندہ کہ وہ ججز ہیں یہاں پر یقینی. بس لیکن یہ مت کیجیے گا کوئی شفقت کا حال کہ بھائی غلطی ہو جائے تب بھی آپ کہیں بس ٹھیک ہے سر پہ نظر کر دو. نہیں یہ پھر شفقت نہیں ہے. شفقت تو یہ ہے کہ جو غلطی ہے اس کو بتایا جائے. آج تو سختی یہ ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی. ہاں اب نہیں کوئی بات خطرے کی. اب سبھی کو سے خطرہ ہے. اب سبھی کو سبھی سے بالکل ایسے ہی. آپ آج ان سے ایک امتحان لے لیں. امتحان لیں. پہلے ہم ذرا لاہور اور اسلام آباد کا احوال بتائے تھے. ہمارے ساتھ فاطمہ ہیں لاہور سے اور مرتضیٰ ہے اسلام آباد سے, تو دونوں کو دکھائیے جناب. اسلام آباد لاہور کی دونوں ونڈوز اوپن ہو گئی ہے اور دونوں میں اس وقت تیاریاں چل رہی ہیں. افطار کی پیچھے مناظر نظر آ رہے ہیں. مرتضیٰ بتائیں بھائی کس مارکیٹ میں موجود ہے اور کیا گہما گہمی ہو رہی ہے؟ آج بالکل زیب اس وقت ہم F61 میں ہیں جہاں آپ اکثر آپ نے سنا ہوگا بنگالی سموسا آخری عشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رش کم ہو جاتا ہے, اور کیونکہ آخری ہفتہ بھی ہے رمضان المقدس کا, تو ہم آپ کو دکھانے آئے ہیں کہ کیا واقعی رش یہاں پہ کم ہوا ہے یا پہلے سے زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہم آپ کو لائیو بالکل یہاں سے دکھائیں گے. اور رش یہاں پہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درجنوں کی تعداد میں یہاں سے شہری جو ہے وہ افطاری کا جو سامان ہے وہ پیک کروا رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پیکنگ کرنے والے کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ باری جلدی نہیں آ رہی اور ابھی بھی یہاں سے جو شہری ہیں وہ زیادہ تعداد میں. ایک اور چیز اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے, یہ کاٹن دکھائیے گا. لوگ اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ یہاں پہ آرڈرز کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جو کاٹن ہیں وہ یہاں سے بھر بھر کے یہاں سے لوگ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسی طرح افطاری کے وقت میں آپ کو رش نظر آ رہا ہے. جی فاطمہ آپ بتائیں. اسلام آباد میں تو رش ہے اور نظر آ رہا ہے کہ لوگ خریداری کے غرض سے پہنچ رہے ہیں, سموسے پکوڑے سب کچھ ہے. لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, روزہ افطار ہونے میں صرف کچھ وقت ہی رہ گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت موجود ہوں میں لاہور کی گلشن راوی مارکیٹ میں جہاں بہت زیادہ رش ہے. اور افطار جیسے وقت قریب آنے لگتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ رش میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں جی کال کٹ گئی ہے. نہیں کال رابطہ منقطع نہیں ہوا, رابطہ برقرار ہے. فاطمہ ہیلو جی اچھا یہ بحال ہے. جی بحال ہے. اچھا یہ کچوری دیکھیں, اسپیشل کچوری ہے اور وہ سموسے ہیں. اور یہاں جو پکوڑے ہیں وہ مختلف اقسام کے ہیں. بینگن کے پکوڑے ہیں, مرچی پکوڑا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ گرل چیزیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں. چکن ٹکا ہے اور چکن ملائی بوٹی ہے. افطار میں خصوصی طور پر ملائی بوٹی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے کیونکہ اس پہ سپائس جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ جو سیری بونگ پائے ہیں, اسپیشلی یہ چیزیں جو ہیں وہ سحری میں کھائی جاتی ہیں, لیکن لاہوری جو بہت زیادہ شوقین ہیں سیری پائے اور بونگ کے وہ افطار میں بھی لیتے ہیں. اور رش آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے یہاں پکوڑے, سموسوں اور فروٹ چاٹ کی جو خوشبو ہے وہ پوری فضا میں یہاں تک آ رہی ہے. بالکل یہاں تک خوشبو آ رہی ہے. بہت شکریہ فاطمہ, آپ نے لاہور سے ہمیں احوال دیا اور مرتضیٰ اسلام آباد سے بتا رہے تھے, آپ کو دیکھا. ہاں کبھی شکریہ. فیصل بھائی پاکستان میں مخیر حضرات ہیں اور دل بہت کھلا ہے لوگوں کا, تو آپ جب یہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, سحری کا اہتمام کرتے ہیں, تو بہت سے ایسے لوگ آتے ہوں گے جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں, ان کا نام بھی نہیں پتا, اور بس وہ اپنے کسی کے ذریعے بھجوائے تھے کہ جی یہ افطاری کرا دیں. اس طرح بھی ہوتا ہوگا نا بہت سے. ہاں یہ تو پاکستان جو ہے وہ چیریٹی کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستانی حصہ لیتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے. اور پھر رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ تمام تر مسلمان دنیا کے چاہے کہیں پہ بھی ہوں چیریٹی دل کھول کے کرتے ہیں. بالکل. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں جو ہے اس طرح کے ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں جس میں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, ان کی مدد کرنی ہے. اور اب نیا جو ٹرینڈ آ رہا ہے پڑھے لکھے پاکستانی مسلمانوں میں تمام تر دنیا کے, وہ کہتے ہیں کہ لنگر کی طرف کم اور ہنر کی طرف جو ہے وہ ہمیں زیادہ جانا چاہیے, تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھائی جائے. بہترین بات کیا ہے. تو آپ پھر آغاز کیا جائے کمپٹیشن کا. کمپٹیشن کہیں سے کیا کہیں ہم؟ بس بچے دیکھیں گے, محسوس ہوں گے, کیونکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچے اور ہم سے بہت دوریاں محسوس نہ کریں. ہم انہیں سکھانا چاہتے ہیں, اور اگر ہم
کبھی ان کی بات پر کبھی کچھ تنقید کر دیتے ہیں تو اس کو پرسنل نہ لیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا, اس کا مطلب انسلٹ فیل نہ کریں. بالکل ہے نا, ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے ان کے درمیان. کس کے شعر سے ہم آغاز کر رہے ہیں؟ شعر سے پہلے ایک ان کو ذرا سا آج ہم بھی ذرا ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ روز سب کو پھنساتے ہیں. ہار بھی گئے تو کل میں نے وہ شعر سنایا تھا نا کہ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. پروین شاکر کا مشہور. آج کیا یہ ممکن ہے کہ میں توصیف شاہ سے یہ کہوں کہ آپ جان حسن کا شعر کوئی سنا دیں اور جان حسن سے یہ کہوں کہ توصیف شاہ کا کوئی شعر سنا دیں اور اس کا جو آخری حرف ہے وہاں سے مقابلہ شروع کریں؟ جی ٹھیک ہے. توصیف. تیری پناہ تو میاں توصیف شاہ تھا, یہ بارگاہ تو میاں توصیف شاہ تھا, اب دیکھتا ہوں کون نبھاتا ہے آپ سے, توصیف شاہ تو میاں توصیف شاہ تھا. اچھا جی صحیح. الف. جی اب سب پہ نہیں کھولنا تم بندے قبا کو, اوروں کے لیے اس قدر آسان نہ ہونا, محفل میں کہیں پھر سے میرا ذکر چھڑے تو تم جان حسن سن کے پریشان نہ ہونا. الف. آخری بار کا ملاقاتی پہلی شکست کھاتا ہے, عشق سر پر سوار مت کرنا, یہ پرندہ درخت کھاتا ہے. ٹائمر لگا دینا, ٹائمر تو لگائیں پتا ہو چلے, ٹائمر چل رہا ہے. نہیں آپس میں یہ نہیں, ٹائمر تو لگے گا نا, ظاہر ہے ٹائمر لگے گا. ہاں جی. یوں مجھے تیری صدا اپنی طرف کھینچتی ہے, جیسے خوشبو کو ہوا اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ مجھے نیند میں چلنے کی جو بیماری ہے, مجھ کو ایک خواب سرا اپنی طرف کھینچتی ہے. کیا بات ہے. یہ دن بھی ہیں تہے شمشیر بے خراش ہیں ہم, وہ دن بھی تھے ہمیں روزن سے تیر لگتا تھا, ستم گروں نے تقابل پڑھا دیا ورنہ کہیں مجھے غالب بھی میر لگتا تھا. اندھیرے کے تعاقب میں کئی کرنیں لگا دے گا, وہ اندھا داؤ پر رب کے میری آنکھیں لگا دے گا. میں اس زرخیز موسم میں بھی خالی ہاتھ لوٹا تو وہ کھیتوں میں قلم کر کے میری باہیں لگا دے گا. ابھی پروں میں اڑانوں کا زور زندہ ہے, اداس چاند سے کہہ دو چکور زندہ ہے. گلی میں شور بپا ہے مکی کے مرنے کا, مگر وہ دفن ہے ملبے میں اور زندہ ہے. یہ قیام کیسا ہے راہ میں, یہ قیام کیسا ہے راہ میں, تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا, ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے. یہ بینچ لائبریری کی سب سے قدیم بینچ, صدیوں کی داستاں اسی برگد کے پاس ہے. توبہ سے پہلے میرے ارادے گناہ کے ہیں, اور جام کی دکان بھی معبد کے پاس ہے. واہ. یہ وہ ہیں جنہیں میں نے سخن کرنا سکھایا. اچھا. یہ لہجے میرے سامنے تلوار ہوئے ہیں. واہ واہ. تہمت تو لگا دیتے ہو بیکاری کی ہم پر, پوچھو تو صحیح کس لیے بیکار ہوئے ہیں. نئے سفر کے سب درست فیصلے پرانی ناگہانیوں کے نام ہیں. زمین, ریل, خودکشی, گھڑی, گلی, یہ سب میری دیوانیوں کے نام ہیں. نخل ممنوعہ کے رخ دوبارہ گیا, میں تو مارا گیا. عرش سے فرش پر کیوں اتارا گیا, میں تو مارا گیا. جو پڑھا تھا کتابوں میں وہ اور تھا, زندگی اور ہے. میرا ایمان سارے کا سارا گیا, میں تو مارا گیا. اس آستانے پہ میں عادتاً بھی بیٹھتا ہوں, کسے خبر کہ مجھے انتظار ہے کہ نہیں, مسافہ کی فضا خوشگوار ہے کہ نہیں, یہ پوچھنا تھا تجھے مجھ سے پیار ہے کہ نہیں. نہیں آتے ہمیں آداب شاہی,
کون کہتا ہے؟ تمہیں ہر دور میں ذل الہی کون کہتا ہے؟ تمہارے حکم پر ہم لوگ دن کو رات کہتے ہیں، وگرنہ یوں سفیدی کو سیاہی کون کہتا ہے؟ یہ ہوا شامل باغات نہیں رہ سکتی، دھند اس پھول کی سوغات نہیں رہ سکتی۔ اور پھر اس نے مجھے روتے ہوئے بولا تھا، پیار کرتی ہوں مگر ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ دشت محبت ہے علاقہ میرے دل کا، اڑتا ہے اسی خاک میں خاکہ میرے دل کا۔ اس بار بلندی سے گراؤں گا میں خود کو، ممکن ہے کوئی سن لے چھناکا میرے دل کا۔ ان کے پرچے میں جدائی کا سوال آتا ہے، دل میں ہم آتے ہیں چہرے پہ جلال آتا ہے۔ ایک دن میں اسے اونچائی پہ رکھ دیتا ہوں اور پھر میری محبت پہ زوال آتا ہے۔ یہ ایک فقیر کا حجرہ ہے، آ کے چلتے بنو، پڑی ہے طاق پہ دنیا اٹھا کے چلتے بنو، سجی رہے گی یوں ہی بزم حشر تک ازر، تم اپنے شعر سناؤ سنا کے چلتے بنو۔ وقت مہلت جو دیتا تو دل تھام کر میں تجھے دیکھتا، تو مجھے دیکھتا۔ میرے پچھلے برس کے بھلے ہم سفر میں تجھے دیکھتا، تو مجھے دیکھتا۔ یہ بھی اچھا ہوا وقفہ بے دلی عرصہ دستیابی میں آتا رہا، وہ کششی نہ رہتی اگر عمر بھر میں تجھے دیکھتا، تو مجھے دیکھتا۔ کیا بات ہے۔ اگر میں ہار جاتا ہوں تو کیا تم جیت جاؤ گے؟ اگر تم جیت جاؤ گے تو لو میں ہار جاتا ہوں۔ چلے بھائی یہ تو کہہ دیا۔ ناز اٹھانا دن بھر اس کے، رات گئے باتیں کرنا، کچی قبر پہ بیٹھ کے میں نے اپنا ماضی یاد کیا۔ وقت کا تانا دیتے ہو برباد کیا، میں نے تو پھر شعر کہے ہیں، تم نے کیا ایجاد کیا؟ زبردست، ٹائم بھی ختم ہو گیا اور دونوں شاعر ہیں تو مقابلہ ابھی برابر چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہار جاتا ہوں، لیکن یہ ہارے نہیں ہیں اور وہ بھی نہیں ہارے۔ ہم اگر آپ کو 3 الفاظ دیں، فوری طور پہ شعر آپ سنائیں، جس طرح آپ روزانہ بچوں کے امتحان لیتے ہیں، اس طرح جلدی سے ٹائم کم ہے۔ آپ کے لیے آپ دونوں میں سے جو بھی پہلے مطلب شعر دینا چاہے، لیکن بزر بجا کے دیجیے گا۔ عدو۔ دن کی سرخی میں کسے جرت یلغار حسن، رات کے وقت ہی تلوار عدو چلتی ہے۔ ہاں یہ چل رہا ہے کہ ہاں چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ اجلت، آپ دیجیے۔ یہی تو ہوتا ہے اجلت میں گھر بنانے سے، کہیں کی اینٹ کہیں پر لگانا پڑتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اگلا لفظ ہے کاجل، آپ دیجیے۔ اس نے کاجل لگا لیا یکدم، میں نے پوچھا تھا ہجر میں کیا ہے۔ آخری لفظ میں دے دوں، آنچل۔ اس نے آنچل سے نکالی میری گمگشتہ بیاض اور چپکے سے محبت کا ورق موڑ دیا۔ یہ دونوں برابر رہے، اور ہماری بائک بچ گئی۔ نہیں یہ بائک ان کے لیے ہے بھی نہیں، یہ بائک جناب فوڈ پاپا کی طرف سے ہے، اور جو فائنل جیتیں گی ٹیم اس کو یہ بائک ملے گی۔ فوڈ پاپا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور بڑے ڈسکاؤنٹ ہے، بے شمار ڈسکاؤنٹس ہیں اس میں، جو ہوم شیف سے خاص طور پہ ان کے لیے بہت اچھی ڈیلز ہیں، اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ ہے۔ تو یہ فوڈ پاپا کی طرف سے زبردست بائک جائے گی ونر ٹیم کو۔ تو جناب یہ ہوا، کمپٹیشن نہیں تھا آج کا، جیسے ہم نے کہا کہ کمپٹیشن تو ابھی ہونا ہے، 2 دن بعد فائنل ہونا ہے بیت بازی کا مقابلہ، اور یہ ہم نے جاننا ہے کہ کون سی ٹیم ونر ہے۔ فائنل سے پہلے ذرا ہم نے ججز اور جو مینٹورز ہیں ان کا مقابلہ کرایا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو فیصل بھائی؟ نہیں بہت مجھے اچھا لگا، مزہ آیا۔ شاعری میں نے کافی عرصے پہلے چھوڑ دی۔ کرتے تھے شاعری آپ خود؟ نہیں مطلب جو اپنا مختلف جو انقلاب پسند شعراء تھے، تو کچھ ایک عادت تو یاد ہوگا ابھی بھی؟ بھول گیا ہوں۔ ساحر لدھیانوی کو بہت پڑھا ہے میں نے۔ ساحر کو پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں ساحر ہے، حبیب جالب ہے۔ ظاہر ہے آپ کام ہی ایسا کر رہے ہیں کہ وہ انقلابی شعراء کو تو آپ نے پڑھنا ہے نا، یہ انقلابی تو لا رہے ہیں آپ۔ یہ کیا ہے؟ یہ انقلابی سوچ آپ بیدار کر رہے ہیں۔ خود بھی انقلابی تھے، وہ بھی خود مارکسسٹ تھے، تو یہ سارے شاعر جو ہیں وہ مارکسسٹ تھے، دونوں ہی مارکسسٹ تھے۔ بالکل
تو اس حساب سے جو ہے وہ ایک لگن تھی، ایک انسیت تھی ان شاعروں سے، اور ابھی بھی ہے، لیکن چھوڑ دیا کافی عرصے، اب مصروفیت اتنی ہو گئی ہے کہ اب نہیں جانے کو دل کرتا اس طرف. لیکن ذرا محظوظ اچھے یعنی اشعار پڑھ کے محظوظ تو ہوتے ہیں نا. ہاں، لیکن اب دوبارہ سے ریفریش کرنے پڑیں گے. بالکل ایسے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آج ٹرانسمیشن میں آئے اور اسی طریقے سے خدمت خلق کرتے رہے، بہترین کام کرتے رہے. سب آپ کے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، دعا گو ہیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے. اور عزیز بھائی بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. اور روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے اور دو پیارے پیارے بچے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ بھائی تو کہتے ہیں کہ بس آمنہ میرے ساتھ ہی آئی ہے. آمنہ کو بڑا نہیں کہتے، کہتے ہم دونوں برابر ہیں. آمنہ ہمارے ساتھ ہے، 8 سال کی آمنہ ہے نا، اور 7 سال کے عمر ہیں. جی تو عمر بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. میں ٹھیک ہوں. اتنی پیاری شیروانی، یہ تو آپ نے اپنی شادی کے دن پہننی تھی جو آج پہن لی. پہنی تھی کس کی شادی میں؟ چاچو کی شادی میں. واہ بھائی واہ، زبردست. اور آمنہ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. دونوں کے روزے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اور کون سا روزہ ہے یہ؟ رمضان کا پہلا روزہ. تو کیسے پھر سحری کرائی تھی ماما نے؟ اسپیشل سحری بنائی تھی؟ جی. ہاں، کیا؟ پراٹھا؟ جی. انڈا؟ جی. نہیں، اب ہم جو کہتے رہیں گے عمر جی تو نہیں کہہ رہی. تم بتاؤ بھائی عمر. پراٹھا بھی بنایا تھا. ہاں، پراٹھا، چائے. اور یہ ہیئر سٹائل کیسے؟ یہ خود جب جاتے ہیں بابا کے ساتھ کٹوانے تو کہتے ہیں میں ایسا ہیئر سٹائل چاہیے، بابا جیسے کٹوا دیتے ہیں؟ جی. جیسے بابا کٹوا دیتے ہیں؟ اچھا، بابا جیسے بنانے. اچھا، بڑے ہو کہ کیا بابا جیسا بننا ہے؟ نہیں. کیا بننا ہے پھر؟ انجینئر بننا ہے. تو ابھی کیا کیا کرتے ہیں ایسا انجینئر جو بننا ہے آپ نے؟ کیا چیزیں اپنے ٹوائز لے کے آتے ہیں، ان کو ڈسمینٹل کرتے ہیں، پھر بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرتا. پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹوائز کیا کون سے پسند ہیں؟ میں ٹوائز سے کھیلتا ہی نہیں. کھیلتے ہی نہیں؟ پھر کیسے کھیلتے ہیں؟ گیم کھیلتا ہوں. کون سے؟ موبائل مت کہنا یار. موبائل پہ ہی کھیلتا ہوں. کیوں؟ تو کرکٹ وغیرہ کیوں نہیں کھیلتے گراؤنڈ میں جا کے؟ فٹ بال کھیلتا ہوں. کرکٹ بھی. کرکٹ بھی کھیلتا ہوں. کرکٹ بھی کھیلتے ہو. اور آپ کیا کرتی ہیں آمنہ؟ میں کون سے گیمز کھیلتے؟ لوڈو؟ جی. واہ بھائی واہ. اور لوڈو کے ساتھ ساتھ کیا کھیلتے ہیں؟ اور پہلے تو ہم لوگ تو بچپن میں بہت کھوکھو کھیلتے تھے، ہے نا؟ وہ گیم کھیلتے تھے. لوڈو کے ساتھ اور کچھ نہیں کھیلتے. ہاں، بس پڑھائی میں زیادہ ٹائم نکالتی ہے نا؟ اچھا، نعت پڑھتی ہے نا؟ جی. دونوں مل کے پڑھیں گے؟ اچھا چل، آپ یہ سنائیں گے، آمنہ سنائیں گی بھائی، نعت سنائیں گے آمنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جو کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد نبی میں موجود ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ہمیں زمزم نے بھی جوائن کیا ہے. زمزم السلام علیکم. وعلیکم السلام زہیب، کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہے. آپ کیسی ہیں؟ کہاں پر موجود ہیں؟ ایسی جگہیں آپ نے بتائی ہیں نا لوگوں کو، کبھی گئے نہیں تھے جہاں، اور کبھی میں پتہ نہیں تھا کہ یہاں یہ بھی اویلیبل. آپ نے بتا دیا. زہیب آپ ضرور گارڈن آئیے گا، کیونکہ آج میں گارڈن میں موجود ہوں. شمس بھائی کی چاٹ ہے یہاں پر مشہور ہے، اور اس چاٹ والے کے اگر میں آپ کو دکھاؤں، کیمرہ مین ذرا قریب آئیں. میں جب سے یہاں پر کھڑی ہوں، مجھے آدھا پون گھنٹہ ہو گیا یہاں پر، ایک سیکنڈ میں نے ان کا ہاتھ رکتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ مسلسل ہاتھ جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں. ان کی چاٹ کی آخر ایسی خاص بات ہے کیا؟ کیونکہ تقریباً 50 سال سے یہ یہاں پر یہ دکان لگی ہوئی ہے، اور لوگ جوک در جوک یہاں پر آ رہے ہیں. تو خاص بات کیا ہے یہ ان سے جانتے ہیں. یہ بتائیے گا
کہا جاتا ہے کہ آپ کی چاٹ جو ہے مکس نہیں ہونی چاہیے، یہ کیا، یہ راز کیا ہے؟ بالکل مکس نہیں کرنا ہے. چاٹ میں الگ الگ چٹنیاں آتی ہیں، کھٹی، میٹھی، ہری، لال. آپ اس کو مکس کر دیں گے اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، اور جو مکس کرے گا ہم اس کی پلیٹ ہی چھین لیتے ہیں. ہاں بالکل. چاٹ اگر میں نے مکس کی تو پلیٹ واپس لے لوں گے؟ واپس لے لیں گے. یہ مطلب یہ آپ کے ذائقے کی پہچان ہے؟ یہ بالکل ذائقے سے کھانا ہے آپ کو. جو ہم چاٹ اس طرح بنا دیتے ہیں کہ اس کو ہے نا کھانے کا مزہ آ جائے. تو جو پارسل لے کے جاتا ہوگا اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ہم منع کرتے ہیں کہ گھر جا کے آپ مکس نہ کریں، ہم باکس میں بنا دیتے ہیں. یہ لیکن زمزم یہ کیا ہے مجھے بتائیں، بند کباب، یہ بند کباب میں چاٹ ڈال رہے بنا کے ہیں، بھی دیتے ہیں، یہ کچھ الگ طریقہ ہے. نہیں یہ بند کباب میں، یہ بند کباب کے لیے الگ سے وہ کر رہا ہے، بنا رہا ہے. بند بھی لیتے ہیں لوگ، چھولے والے بند لیتے ہیں. اچھا یہ الگ ہے؟ یہ الگ ہے، چاٹ الگ ہے. میں چاٹ ابھی بنا کے دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ چاٹ کیسی بنتی ہے. یہ دیکھو گرما گرم. بھائی یہ بند الگ سے لوگ جو فرمائش کرتے ہیں نا، چاٹ بھی یہ چاٹ دیکھیں، یہ چاٹ کا طریقہ دیکھیں. کھٹی چٹنی، ہری چٹنی، مسالہ، اور یہ دہی، اور یہ آلو چھولے، اور یہ مسالہ، پھر یہ کھٹی چٹنی، اور یہ دہی، لیئر پہ، اور یہ پیاز. یہ دیکھیں یہ مکس چاٹ ہے. ملانا بالکل منع ہے، بالکل منع ہے، اسٹرکٹلی. اچھا اسٹرکٹلی منع ہے. یہ چاٹ کی قیمت کیا ہے؟ یہ 200. 200. اچھا اور پاپڑی کا کیا الگ؟ پاپڑی اسی کے ساتھ الگ سے دیتے ہیں، کیونکہ پاپڑی کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا. پاپڑی اس کی الگ دیں گے تاکہ نرم نہیں ہو نا یہ پاپڑی. ہاں پاپڑی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ چاٹ کے اندر ہوتی ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے، تو پاپڑی بھی الگ سے دیتے ہیں. تو چاٹ آپ نے دیکھی کہ لیئرز باقاعدہ بنائی جاتی ہیں، اور یہ شرط ہے کہ یہ مکس نہیں ہو. اگر مکس ہوتی ہے تو یہ پلیٹ جو ہے وہ چھین لیتے ہیں. تو زمزم یہ افطاری میں ہی لگا رہے ہیں یا پھر یہ ہوتے ہیں یہاں پر گارڈن میں یہ چاٹ ہوتی؟ نہیں یہ آپ نارمل عام دن میں بھی جو ہے یہ آ سکتے ہیں. 50 سال سے یہ یہاں پر دکان لگا رہے ہیں، اور یقین کریں جو ہے یہ جو شمس نام ہے نا، یہ ان کے بڑے بھائی کا نام ہے، اور یہ چولے بیچ کر امریکہ چلے گئے ان کے بڑے بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ شیراز بھائی. اور زمزم ہم اور آپ یہی رہ گئے ہیں، ان کو رپورٹ کرتے کرتے ہم اور آپ یہی پہ رہ گئے. میں یقین کریں میں نے ابھی شیراز بھائی سے کہا شیراز بھائی آپ مجھے بھی یہاں پر رکھ لو، میرا بھی شاید کچھ کام بن جائے رہتے ہوئے. تو اور یہ زمزم دیکھو یہ جو ہاتھ چاٹ میں چل رہا ہے نا، ایک اور ہاتھ ہے جو صرف پیسے لینے کے لیے ہے، وہ بھی تیزی سے چل رہا ہے ان کا. وہ کہاں ہے؟ بالکل بالکل ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں یہ ماشاءاللہ رک ہی نہیں رہا. اللہ پاک اسی طرح ان کا ہاتھ چلائے رکھے، اسی طرح برکت رہے. چلتا ہی رہتا ہے میرا ہاتھ چلتا ہی رہتا ہے. یہ تو آپ نیند میں بھی جو ہے نا سو رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ ایسے ہی کرتے چلتا رہتا ہے. بہت شکریہ زمزم، بہت شکریہ. گارڈن میں موجود تھی اور کیا زبردست چاٹ. ضرور جائیں گے اور چاٹ کھائیں گے، کچھ دیکھیں کیسا ٹیسٹ ہے. جی تو یہ بچوں کو ہم گفٹ دیتے ہیں نیلسن پینٹس کی طرف سے. یہ آمنہ کے لیے ہے اور یہ عمر کے لیے. نیلسن پینٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپر دونوں بچوں کے ساتھ جائے گا. اور اب ہمیں کرنا ہے اختتام اس ٹرانسمیشن کا. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ ہی دیر میں کراچی اور اس کے مضافات میں. اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا.